السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے قطرے سے گہر ہونے تک۔ ناول کی رائٹر ہیں سدرہ تبسم۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ فوٹوگرافی کا شوق اسے بہت شروع ہی سے تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے پسندیدہ پارک میں موجود رنگ برنگے پھولوں، خوبصورتی کے غرض سے نصب کیے گئے مختلف ڈیزائنرز کے پتھروں اور فواروں سے گرتے سورج کی سرخ ہوتی روشنی میں نہائے قطروں کی مختلف پوز سے تصویریں لے رہا تھا۔ وہ اکثر ہی شام کے وقت اس پارک میں آیا کرتا تھا۔ سورج ڈھلتے وقت اس ہرے بھرے پارک کی چہل پہل اور خوبصورتی اس جیسے آرٹسٹک مائنڈ بندے کو بے تحاشا مسحور کر دیا کرتی تھی، اور وہ ہر بار ہی سورج کے زوال کے وقت ہری گھاس اور رنگ برنگے پھولوں پہ جمی سرخ روشنی کو بہت دلچسپی سے دیکھا کرتا تھا۔ قدرت کے ایسے شاہکار اسے ہمیشہ ہی سے محظوظ کیا کرتے تھے۔ وہ اس بینچ کی سائڈ سے چھلکتے ان پھولوں کی تصویر لینے کے لیے کیمرہ ہاتھ میں لیے پھولوں کو فوکس کر رہا تھا، جب بالکل ہی بے ارادہ اور غیر اختیاری طور پر ایکسکیوز می پلیز سنیے پر اعتماد سا لہجہ سننے تک وہ خود کو مکمل طور پہ کمپوز کر چکا تھا۔ جی، نظریں کیمرے کی لائٹ پہ جمائے وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ جی کہنے کے انداز میں بے حد بے نیازی تھی۔ آپ اتنی دیر سے کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ اس نے حیران ہو کر سر اٹھایا۔ آپ تصویریں کھینچ رہے ہیں نا؟ لہجے میں تندی تھی۔ جی بالکل لے رہا ہوں، ایکچولی مجھے خوبصورت سینز بہت فیسینیٹ کرتے ہیں، سر ہلا کر کہتے ہوئے اس کا لہجہ بہت شائستہ تھا۔ اور میں بھی آپ کو ایسا ہی کوئی سین نظر آئی جو آپ نے میری تصویر بھی اس کیمرے میں محفوظ کر لی۔ آواز بے حد خوبصورت تھی، پر لہجہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے عجیب بوکھلائے ہوئے مکانہ سے انداز میں اسے دیکھا۔ آپ اتنے معصوم ہرگز نہیں ہیں جتنا ظاہر کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی پھول پودا نہیں ہوں، وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ وہ بات کاٹ کر بولا، اب میری تصویر لیں گے تو میں اتنی احمق ہرگز نہیں ہوں کہ مجھے علم ہی نہ ہو۔ اب آپ شرافت سے اپنے کیمرے میں سے فلم رول نکالیں اور مجھے دے دیں، کیونکہ اس میں میری تصویر ہے۔ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے تیز لہجے میں بولتی چلی گئی، دیکھیے مس، آپ کو ضرور، ایک تو آپ اتنی گھٹیا تھرڈ کلاس حرکتیں کر رہے ہیں، اوپر سے ڈیٹ بن کر اسے میری غلط فہمی قرار دے رہے ہیں۔ پلیز آپ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تیزی سے بولا، شٹ اپ، آپ فضول باتیں کر کے۔ جسٹ اے منٹ مس، آپ کو یقیناً مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ میں تو ان فلاورز کو فوکس کر رہا تھا اور میں نے انہی کی تصویر لی ہے کیونکہ یہ خوبصورت ہیں۔ اب آپ کی تصویر لے کر میں کیا کروں گا؟ وہ معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، آئی ایم ناٹ اے فول، میرا دل چاہ رہا ہے آپ کا یہ فضول کیمرہ لوں اور توڑ کر پھینک دوں۔ وہ انتہائی جلال بھرے انداز میں اسے گھور رہی تھی۔ اگر آپ کو یہ خوش فہمی ہے تو ویلکم، آپ کیمرہ توڑے نہیں، بہت قیمتی ہے، اپنے ساتھ لے جائیں، اس کی فلم ڈیو لپ کروا کر دیکھ لیں۔ اس نے کیمرہ لڑکی کی طرف بڑھا دیا۔ وہ اس ساری بحث سے اکتانے لگا تھا۔ یوں بھی ارد گرد چہل قدمی کرتے لوگ انہیں گھورتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس کا کردار بلا وجہ مشکوک ہو رہا تھا۔ اس نے گھورتے ہوئے کیمرہ اس کے ہاتھ سے لیا اور فلم کا رول نکال لیا۔ وہ حیران ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آئندہ ایسی فضول حرکتیں کرنے سے پہلے سوچ لیجیے گا کہ کسی کو زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو آپ کو اچھے خاصے جوتے بھی پڑ سکتے ہیں۔ اس نے کیمرہ بے حد بدتمیزی سے گھاس پہ پٹک دیا۔ بات کی حیرت کی جگہ غصے نے لے لی۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ وہ ترشی سے بولا، آف کورس، پر اپنا آپ علاج ضرور کروا لیں، ورنہ آپ کے دماغ میں جو کیڑا کلبلا رہا ہے اس کا علاج کرنا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی اور پلٹ گئی۔ فہد کتنی ہی دیر تک اس غسیلی سی لڑکی کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اپنا کیمرہ اٹھانے کے لیے جھکا اور کیمرہ اٹھاتے ہوئے ایک بے ساختہ سی مسکان اس کے چہرے پہ پھیل گئی۔ آپ بھی خوب ہیں، ایس ایس پی سید فہد علی شاہ صاحب۔ اس نے ہنستے ہوئے کیمرے کو دیکھا جس نے اس سے بے حد سنجیدہ ڈوبتے سورج کی مانند اداسی لڑکی کو فوکس کیا تھا۔ وہ کیمرہ واقعی بہت قیمتی تھا، نہ صرف وہ کیمرہ بلکہ اس کی جیب میں رکھا فلم رول بھی۔ کتنا لطف آئے گا جب گھر جا کر بالکل خالی رول دیکھے گی، اس نے سوچا، پھر ہلکے سے سر جھٹک کر کھڑکی کے سامنے پھیلا وسیع و عریض خوشنما لان دیکھنے لگا۔ اچھی خاصی بے عزتی تو ہو گئی تھی، پر یہ ایک حقیقت تھی کہ اس لڑکی کو تپا کر بہت مزہ آیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ اکثر اس پارک میں آیا کرتا تھا اور ہر ہفتے کی شام وہ اس لڑکی کو اسی مخصوص بینچ پہ بیٹھے دیکھتا تھا، خاموش، ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز۔ وہ وہاں ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس بے انتہا خوبصورت ماحول کی ساری دلکشی بے نیاز اداس بیٹھی لڑکی میں جانے کون سی ایسی کشش تھی کہ وہ اسے دیکھنے، اس کے بارے میں بہت کچھ سوچنے پہ خود کو مجبور پاتا۔ اس کے دل میں عجیب عجیب خواہشیں سر ابھارنے لگتیں۔ دل چاہتا کہ اس کے سمٹے ہوئے کلپ میں جکڑے بالوں کو منتشر کر دے، اس کی تمام بے نیازی ختم کر دے، اور جب وہ خفگی سے اسے دیکھے تو وہ نرمی سے اس کے بال سمیٹ کر دھیرے سے مسکرا دے اور اس کی مسکراہٹ اس اداس چہرے پہ بھی ہنسی جگا دے۔ بہت آرزو تھی اسے، اور بہت عجیب ہے وہ لڑکی جسے میں جانتا نہیں ہوں، پھر بھی
اس روز سید فہد علی شاہ نے اپنی ڈائری میں لکھا، بے شک ہم نے کل بھی دیکھا، آج بھی دیکھا، ایک لڑکی تھی گوری جیسی تتلی جیسی، کل ہم نے ایک سپنا دیکھا، آج بھی دیکھا، اس سپنے میں وہ بھی آئی چھپ کے، بے شک اس کی آنکھیں اچھی، بال بھی اچھے، آنکھوں میں پیغام وہ لائی، کیا پیغام؟ بے شک ہم نے کل بھی سوچا، آج بھی سوچا، کون تھی وہ، کہاں سے آئی، میرے دل کے بند دروازے وا کرنے، دستک دینے، میرے سوتے دل کو جگانے۔ روشنیوں سے جگمگاتا ایک نسبتاً طویل ہال نما فل کارپیٹ روم تھا۔ کمرے کے کارپیٹ پہ ایک سفید رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ اس کمرے میں مختلف آوازیں گونج رہی تھیں، بلند آواز میں باتیں کرنے کی کہکے، شوق فکرے۔ ذرا دیر پہلے محفل میلاد کے وقت اسی کمرے میں ایک گہرا سکوت طاری تھا، ایک مقدس سی خاموشی نے کمرے کے در و دیوار کو اپنے اثار میں لیا ہوا تھا، اور اب اس ماحول کے بالکل برعکس گونجتی آوازیں کسی بھی طرح یہ یقین کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتی تھی کہ یہاں ذرا دیر پہلے بے حد مقدس محفل کا اختتام کیا گیا ہے۔ جس لڑکی نے میلاد میں درد بھرے جذبات سے بوجھل نم لہجے میں نعتیں پڑھی تھی، اور بہت سی خواتین کی طرح اس کے سر پہ جمع دوپٹہ بھی ہٹ چکا تھا، اور وہ اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی سے کسی تازہ ترین دیکھی جانے والی فلم پہ تبصرہ کر رہی تھی، اور اسی ہنستے کھلکھلاتے ماحول کا ایک حصہ قدرے خاموشی سے بیٹھی وہ تقریباً 7 سالہ بچی تھی، نیوی بلو شلوار قمیص میں مختصر سا سفید دوپٹہ سر پہ لیے، وہ اور لوگوں کی نسبت سنجیدگی سے بیٹھی تھی۔ اپنی سہیلی کی کسی بات پہ وہ ہلکے سے ہنسی، اور اس کی یہ ہنسی بلند کہکوں میں دب کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس ہال میں دسترخوان بچھنے لگے، تمام خواتین اور بچیاں منظم ہو کر بیٹھ گئیں، دسترخوان پہ بریانی، سلاد کی ڈشز رکھی جانے لگیں۔ دسترخوان کے گرد بیٹھی اپنی چند سہیلیوں کے ہمراہ وہ بھی بیٹھی تھی۔ ارے تم ابھی سے یہاں کیوں بیٹھ گئی؟ چلو اٹھو یہاں سے۔ اندر آتی درمیانی عمر کی وہ عورت اسے وہاں بیٹھے دیکھ کر کافی بلند آواز میں بولتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ ان خاتون کی بلند آواز پہ تقریباً سبھی نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اٹھو بھی، پہلے دور سے آنے والے ہمارے رشتہ دار کھائیں گے، پھر بعد میں تم کھانا۔ ان کا لہجہ اب بھی بلند اور قدرے احترام آمیز تھا۔ اسے ایک عجیب سی شرمندگی محسوس ہوئی، اور اسی شرمندگی کے زیر اثر وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھڑے ہو کر اس نے اپنے ارد گرد موجود 2-3 ہم عمر لڑکیوں کو دیکھا، وہ بھی اسی کی طرح آس پاس کے گھروں سے آئی تھیں، پر اس میں اور ان میں بہت فرق تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے آنسو روکتے ہوئے کمرے سے نکل گئی، اور شاید وہ نازک سی 7 سالہ بچی بہت زیادہ جگہ گھیر رہی تھی۔ سیڑھیوں کے آخری اسٹیپ پہ بیٹھی وہ آنکھوں میں آتی نمی صاف کرتے ہوئے ایک بہت نامانوس سے احساس سے متعارف ہو رہی تھی۔ پھر وہ وہاں سے باہر نکل آئی۔ وہ ہرگز بھی اتنی بے غیرت نہ تھی کہ اتنے احتیاط آمیز انداز میں دسترخوان سے اٹھا دیے جانے کے بعد دوبارہ سے دسترخوان کے سامنے بیٹھتی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ گیٹ سے باہر کھڑے اظہار نے اسے گھورا۔ گھر؟ ابھی کیوں جا رہی ہو؟ کھانا کھا کر جانا، وہ رعب سے بولا۔ وہ بخوبی آگاہ تھا کہ وہ کیا محسوس کر کے گھر جا رہی ہے۔ وہ اوپر کے پورشن سے آ رہا تھا۔ جب ڈائننگ روم کے کھلے دروازے سے وہ منظر اس نے بھی دیکھا تھا، اسے شدت سے محسوس ہوا تھا کہ یہ انداز بہت انسلٹنگ تھا، پر وہ اپنی امی کو ٹوک نہیں سکتا تھا۔ نہیں، میں جا رہی ہوں، مجھے گھر جا کر ہوم ورک کرنا ہے، وہ رہندے ہوئے لہجے میں کہہ کر آگے بڑھی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے؟ اندر جاؤ، کھانا کھا کر آنا۔ اس نے بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے جان بوجھ کر اپنے انداز میں بدتمیزی پیدا کی تاکہ وہ روب میں آ کر رک جائے۔ مجھے نہیں کھانا اظہار بھائی، مجھے جانے دیں۔ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے یکدم ہی روان سی ہو گئی۔ رک جاؤ نا پلیز۔ نہیں، مجھے جانا ہے، چھوڑیں۔ اس کے بھیگے ہوئے لہجے میں ضد سی آ گئی۔ اظہار نے اس کی آنسوں سے بھری آنکھیں دیکھ کر اس کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ ختم ہو گیا میلاد؟ وہ بہت خاموشی سے اندر داخل ہوئی تھی۔ امی کے سوالیہ لہجے پہ مڑی۔ جی، کھانا تو کھا لیا ہوگا تم نے؟ گلابی رنگ کے کپڑے پہ وہ کچھ کاٹ رہی تھیں، انداز قدرے مصروف سا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ زور زور سے روئے، امی کی گود میں بیٹھ کر طیبہ آنٹی کی شکایت کرے، پر جانے کیوں وہ یہ کر نہیں پائی۔ خاموشی سے سر ہلا کر اندر کمرے میں چلی گئی، جہاں ابو بستر پر دراز آنکھیں موندے لیٹے تھے۔ وہ ان کے برابر میں آہستگی سے لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ گرم گرم پانی کی کتنی بوندیں تکیوں کو بھگو گئیں۔ اس رات عمیرہ دانیال بھوکی ہی سوئی تھی، اور یہی وہ رات تھی جب 7 سالہ عمیرہ دانیال کے شعور پہ پہلا پتھر پڑا تھا، اور اسی رات پہلی بار اس کے دل میں اپنی حیثیت کے ادراک کے ہمراہ ایک عجیب سا درد جاگا تھا۔ دانو یار، تم ایسا کھانا کیوں بناتی ہو کہ؟ کھانے کے دوران اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ دانیہ نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ کھانا میں نے نہیں، کک نے بنایا ہے، برائے مہربانی تنقید کرنے سے گریز کریں۔ میں ابھی کے کھانے کی بات کر بھی نہیں رہا، ایک عام بات کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی تم بھی تو کھانا بنانے کی زحمت کر لیا کرتی ہو نا۔ اس نے فوراً پینترا بدلا۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے ایسے ہی الٹے سیدھے کھانے بنا کر اپنے شوہر نامدار کے دل تک پہنچنے کی کوشش کی تو میں پہلے ہی وارن کر دوں کہ اس سے پہلے اس بیچارے کا دل بند۔ اللہ نہ کرے کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ہاں ہائے، کیسے تڑپ کر دل سے صدا نکلی ہے، اللہ نہ کرے۔ اس نے چہکتی آواز میں دانیہ کا مذاق اڑایا۔ آپ بھی بس بڑے بدتمیز ہیں۔ وہ بری طرح جیم گئی۔ اچھا میری فکر چھوڑیں، یہ بتائیں آپ کب شادی کر رہے ہیں؟ اس نے بات کا رخ موڑا۔ ابھی؟ وہ چاول کھاتے ہوئے بظاہر بالکل سنجیدہ تھا۔
بھائی دانیہ خفگی سے اسے گھورنے لگی۔ آپ اتنے نان سیریس کیوں ہیں؟ میں نے اور مما نے 3-4 لڑکیاں دیکھی ہیں تو میں کیا کروں؟ وہ بے پرواہی سے بولا۔ آپ بس ہاں کہہ دے 3 بار، وہ آرام سے بولی۔ ایک بات بتاؤ، اس گھر میں میری شادی کے علاوہ اور کوئی موضوع نہیں ہے؟ جب موقع ملے سب شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ چمچہ چھوڑ کر بولا۔ ایک سیکنڈ رکیں، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر تیزی سے باہر نکل گئی۔ پاگل، وہ سر جھٹک کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ یہ سنیپس دیکھیں اور ان میں سے کوئی ایک فائنل کر کے بتائیں۔ ذرا دیر بعد وہ کچھ تصویریں لیے اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ کیا مصیبت ہے دانو؟ وہ بری طرح جھنجھلا گیا۔ پلیز بھائی، اچھا آپ یہ تو دیکھیں۔ دانیہ نے ملتجی لہجے میں کہہ کر ایک تصویر اس کی جانب بڑھائی۔ دانیہ کا دل رکھنے کے لیے اس نے تصویر لے کر ایک سرسری سی نظر ڈالی اور اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کون ہے یہ؟ کتنا پڑھا ہوا ہے اس نے؟ بے حد سنجیدگی سے پوچھا۔ FA کے پیپرز دیے ہیں، صبا نام۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تصویر پٹکتے ہوئے وہ یکدم جلال میں آ گیا۔ میں اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کروں گا؟ اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے۔ دانیہ کا لہجہ دھیما تھا۔ بکواس نہ کرو، حد سے حد۔ کتنی عمر ہوگی اس کی؟ 19 سال، 20 سال؟ میں کسی صورت اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ بے حد غصے میں تھا۔ تو کیا اپنی جیسی بڑھیا سے شادی کریں گے؟ وہ جل ہی تو گئی۔ اتنی مشقتوں سے ایک جہان کی خاک چھانی تھی، تب کہیں جا کر اپنے حسین و جمیل بھائی کے قابل چند لڑکیاں نظر آئی تھیں، پر بھائی صاحب کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تمہیں بڑھیا دکھائی دیتا ہوں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے جلال سے اس کی طرف بڑھا۔ ہائے نہیں بھائی، میرا یہ مطلب تھوڑی تھا۔ اس کا غصیلا چہرہ دیکھ کر دانیہ سہم سی گئی۔ اس کے چہرے پہ چھایا خوف دیکھ کر وہ ہنس پڑا۔ پگلی، میری طرح بڈھی روح بے شک نہ ہو، پر حد سے حد مجھ سے 5 سال چھوٹی ہو۔ اتنی چھوٹی لڑکیاں نہ ڈھونڈو کہ مجھے ہاتھ پکڑ پکڑ کر ABC لکھوانی پڑے۔ وہ ہنستے ہوئے باہر نکل گیا۔ بدتمیز کہیں کے، زیادہ ہی مبالغے سے کام لیتے ہیں۔ وہ محض دانت پیس کر رہ گئی۔ وہ ایک بے حد سہانی شام تھی۔ وہ حسب معمول 5 بجے کے بعد اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کشادہ سی گلی میں کھیل رہی تھی۔ پوری گلی میں انہی کے معصوم قہقہے اور چہکتی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ آفشاں کے پیچھے بھاگتے ہوئے اسے پکڑنے کی کوشش میں پسینے پسینے ہو رہی تھی کہ وہیں سائیکل چلاتے 10 سالہ نہال کو شرارت سوجی۔ وہ فل اسپیڈ میں سائیکل چلاتے ہوئے اس کے نزدیک آیا تھا۔ بھاگتے ہوئے ایک زبردست ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل پکی سڑک پہ گری تھی۔ احسن بھائی، عمیرہ گر گئی ہے، خون نکل رہا ہے۔ کرکٹ کھیلتے احسن تک ایک چیختی ہوئی آواز پہنچی تو وہ بیٹ پھینک کر اس کی طرف بھاگا تھا جہاں عمیرہ کھیل رہی تھی۔ روڈ پہ گرنے سے عمیرہ کا ایک دانت ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے منہ اور ہونٹوں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ نہال نے جان بوجھ کر سائیکل ماری ہے، میں نے خود دیکھا تھا۔ بلک بلک کر روتی عمیرہ کو سنبھالتے ہوئے اس نے سنا۔ وہ عمیرہ کی کوئی سہیلی تھی۔ وہ نہال کو گھور کر رہ گیا۔ امی، آپ جائیں نہ، نہال کے گھر جا کر اس کی شکایت کریں۔ تخت پہ لیٹی عمیرہ کے بال سہلاتے ہوئے امی نے گھور کر احسن کو دیکھا۔ کیا شکایت کروں؟ بچے گر ہی جاتے ہیں کھیل کے دوران۔ عمیرہ گری نہیں تھی، نہال نے جان کر اسے دھکا دیا تھا۔ احسن چپ کر جاؤ، برابر ہی میں ہے ان کا گھر، آواز جا رہی ہوگی تمہاری تو جانے دینے بھی تو پتہ چلے۔ نہال گدھا کتنا بدتمیز ہے، وہ تپے ہوئے لہجے میں بولا۔ چپ ہو جاؤ بیٹا، بری بات ہے۔ ان کے لہجے میں بے بسی تھی۔ امی آپ، اسی وقت گیٹ بجا تھا، جاؤ جا کر دیکھو کون ہے۔ امی نے اسے ٹالا۔ وہ گیٹ کھولنے چلا گیا۔ کہاں بھئی تمہاری بہن؟ سنا ہے گر گئی تھی۔ طیبہ گیٹ کھلتے ہی بلند آواز میں بولتی اندر آئی تھی۔ امی فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئیں بیٹھیں۔ نہیں بھئی، انہوں نے بے نیازی سے ہاتھ ہلایا اور تخت پہ لیٹی عمیرہ کو دیکھنے لگی۔ کتنی چوٹ لگ گئی، یہ بچے بھی نا، اب بھلا کیا تک تھی بلا وجہ روڈ پہ بھاگنے کی؟ اوپر سے ذرا دھیان نہیں رکھتی کہ بچے بھی وہیں سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرا نہال بھی ذرا شرارتی ہے۔ اتنا شرمندہ ہو رہا تھا بیچارہ بلا وجہ۔ امی نے دیکھ کر رہ گئی۔ خیر یہ بتاؤ کون سے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی بچی کو؟ یہیں لے گئی تھی، مین روڈ پہ جو OPD۔ انہوں نے سو کے چند نوٹ ان کی جانب بڑھائے۔ امی نے شرمندہ نظروں سے انہیں دیکھا اور سر جھکا لیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اچھا ہی ڈاکٹر تھا، دھیمی آواز میں کہا۔ پھر بھی رکھ لو، دواؤں کی ضرورت بھی تو پڑے گی نا، کہاں سے لوگی تم؟ انہوں نے بے نیازی سے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس پیسے ہیں۔ امی کا لہجہ قطعی تھا۔ بلا وجہ اتراؤ نہیں، یہ رکھو، بعد میں ضرورت پڑے تو اور لے لینا۔ انہوں نے پٹکنے والے انداز میں روپے عمیرہ کے پہلو میں رکھے اور جانے کے لیے اٹھ گئیں۔ امی ان کے پیچھے گیٹ بند کرنے گئی تھی۔ احسن تیزی سے اندر کمرے میں چلا گیا۔ اتنی دیر سے آنکھیں موندے لیٹی عمیرہ نے آنکھیں کھول کر اپنے پہلو میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ امی گیٹ بند کر کے اندر آئی تو وہ چند سرخ نوٹ فرش پہ گرے تھے اور عمیرہ بازو آنکھوں پہ رکھے لیٹی تھی۔ پانی کے چند قطرے آنکھوں کے گوشوں سے نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ ہر ہفتے پارک میں آتی تھی، اسے پارک میں بیٹھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ معمول کے مطابق اس پارک کی مخصوص بینچ پہ بیٹھی سوچوں میں غرق تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ اس بینچ پہ کوئی اور بھی آ کر بیٹھا ہے، اس نے حیرت سے گردن گھما کر دیکھا۔ اس روز آپ کو دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے اور جلدی مجھے یاد آ گیا کہ میں نے آپ کو کہاں دیکھا تھا۔ ایک کونے پہ بیٹھا وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔
آئم فہد علی شاہ، شاید آپ کو یاد ہو ہم نے ایک ہی کالج سے پڑھا تھا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اور میں نے کبھی کسی کالج میں نہیں پڑھا، وہ یہ کہہ کر اٹھ گئی۔ وہ اندر ہی اندر خجل سا ہو گیا۔ مگر میں نے آپ کو دیکھا ضرور ہے کہیں۔ وہ اس کے ساتھ ہی اٹھا۔ مجھے یہ بھی یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے آپ کو آرٹس کونسل میں ایک پینٹنگز ایگزیبیشن میں دیکھا تھا۔ مجھے پینٹنگز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ او گاڈ، آپ تو بےحد بدذوق ہیں۔ اس کے ہمراہ چلتے ہوئے وہ بے ساختہ بولا۔ آپ سے مطلب؟ اس نے فہد کو گورا۔ ویسے یہ تو کنفرم ہے کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ضرور ہے، شاید کسی شاپنگ سینٹر میں۔ اب کہ اس نے کافی ہوشیاری سے جگہ منتخب کی۔ کوئی لڑکی یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھے شاپنگ میں انٹرسٹ نہیں، یہ اس کا خیال تھا۔ اور آپ اتنے فالتو انسان ہیں کہ محض ایک بار مجھے کہیں دیکھا اور شہنشائی کا دعویٰ کرتے میرے پیچھے چلے آئے۔ شاپنگ سینٹر میں تو بہت سی لڑکیاں نظر آتی ہیں اور آپ ہر لڑکی کے پاس جا جا کر اسے بتاتے ہیں کہ آپ نے اسے کہیں دیکھا ہے، یونیورسٹی میں، کسی ایگزیبیشن میں یا شاید کسی پارٹی میں، اور وہیں صرف ایک بار اسے دیکھ کر آپ اپنا دل ہار بیٹھے ہے نا۔ اتنا ہی بیکار ہے آپ کا معصوم سا بیچارہ دل کہ ول یو شٹ اپ پلیز۔ وہ اس کی تیز آواز پہ بولتے بولتے رک گئی۔ اس کے تنے تنے نقوش پہ ایک استہزائیہ نظر ڈالی۔ وائی ناٹ؟ پر ایک بات آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں ہرگز اتنی احمق اور بیوقوف نہیں ہوں جتنی آپ سمجھ رہے ہیں۔ کوئی ٹین ایج لڑکی بھی نہیں ہوں جو آپ کی بچکانہ تھرڈ کلاس باتوں میں آ کر آپ کے پیچھے چل پڑوں گی۔ میں آپ کی فضول حرکتیں مزید برداشت نہیں کروں گی۔ اتنا برداشت کر لیا تو یقیناً اس کی بھی کوئی بڑی وجہ ہے۔ ایس پی سید فہد علی شاہ صاحب، وہ بے حد طنزیہ لہجے میں کہہ کر پلٹ گئی اور تیزی سے چلتی دور ہوتی گئی۔ وہ شدید حیرت میں ڈوبا وہیں کھڑا رہا۔ اسے بہت اچھی طرح یاد تھا کہ اپنا نام اسے بتاتے ہوئے اس نے ایس پی ساتھ نہیں لگایا تھا۔ یہ لڑکی میری سوچوں سے زیادہ شارپ ہے، اس نے سوچا تھا۔ اس روز وہ کافی خوش تھی۔ اس کا رزلٹ آیا تھا اور حسب معمول اس نے اپنی کلاس کے تمام سیکشنز میں ٹاپ کیا تھا۔ وہ کلاس 5 سے 6 میں آ گئی تھی۔ امی اور احسن کو اپنا رزلٹ کارڈ دکھانے کے بعد وہ ہر درجہ بےتابی سے ابو کا انتظار کرنے لگی۔ شام میں ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی وہ دوڑ کر ان کے پاس گئی۔ یہ دیکھیں ابو، میں نے ٹاپ کیا ہے۔ رزلٹ کارڈ انہیں دکھاتے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح پرجوش تھی۔ رزلٹ کارڈ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے وہ مسکرائے تھے اور بستر پہ بیٹھ کر اس کا رزلٹ کارڈ دیکھتے ہوئے ان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کیا لے گی ہماری بیٹی؟ انہوں نے محبت سے اس کے گرد بازو لپیٹا۔ چاکلیٹ، وہ فوراً ہی بول اٹھی تھی، اور وہ چاکلیٹ اس نے بہت محبت سے اگلے روز تک سنبھال کر رکھی اور بہت اتراتے ہوئے انداز میں زرین کو چاکلیٹ دکھائی۔ ابو نے ٹاپ کرنے پہ دلائی ہے۔ زرین اس کی بات سن کر ہنستی چلی گئی۔ یہ تو پاپا روز مجھے لا کر دیتے ہیں۔ پاپا نے مجھے اتنا پیارا اسکول بیگ لا کر دیا ہے اور بھیا میرے لیے میوزیکل پینسل باکس لائے ہیں۔ اس کا انداز فخریہ تھا۔ عمیرہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے گھر لے گئی۔ زرین کی نئی چمکتی دمکتی چیزیں دیکھتے ہوئے وہ بہت عجیب سے احساس کا شکار ہو رہی تھی۔ اپنے ہاتھ میں موجود چاکلیٹ بالکل بے مول لگ رہی تھی۔ اسے رونا آنے لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے وہاں سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے اپنے 2 کمروں کے کرائے کے گھر کی طرف بھاگی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ احسن نے اسے روتے ہوئے حیرت سے دیکھا۔ بات نہ کریں، کوئی بھی مجھ سے بات نہ کرے۔ آپ سب بہت برے ہیں، کسی کو مجھ سے پیار نہیں ہے۔ ہاتھ میں پکڑی چاکلیٹ پھینکتے ہوئے وہ اور بھی زور زور سے رونے لگی۔ ہوا کیا ہے؟ احسن ہاتھ میں پکڑا پرانا سا رسالہ رکھتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ میں نے ٹاپ کیا ہے، مجھے کسی نے کچھ نہیں دلایا، آپ نے نہ ابو نے۔ زرین نے اپنے اسکول میں 9th رینک لیا ہے، پھر بھی اس کے ابو نے اسے گفٹ دیا ہے اور اسار بھائی نے بھی۔ وہ رو رہی تھی۔ مجھے یہ چاکلیٹ نہیں چاہیے، مجھے ویسا میوزیکل باکس چاہیے جیسا زرین کے پاس ہے، مجھے وہی چاہیے۔ اس کا روتا ہوا لہجہ کچن کے دروازے پہ کھڑی امی کو اس کے قریب لے آیا۔ لا دیں گے گڑیا، مجھے بتاؤ کیسا ہے زری کا پینسل باکس؟ امی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں لا کر دیں گی آپ ہمیشہ ایسے ہی کہتی ہیں، لا کر نہیں دیتی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے انہیں پیچھے دھکیلتے ہوئے بدتمیزی سے بولی۔ زرین کے پاس اتنی پیاری چیزیں ہوتی ہیں، سب اس سے پیار کرتے ہیں، مجھ سے کوئی بھی پیار نہیں کرتا۔ وہ زور و شور سے رو رہی تھی۔ ایسی باتیں نہیں کرتے گڑیا، میں دلاؤں گی تمہیں، جو تم کہو گی وہ دلاؤں گی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر خود سے قریب کرتے ہوئے انہوں نے نم لہجے میں کہا۔ اور 2 دن بعد ابو نے زرین جیسا تو نہیں پر کافی خوبصورت سا پینسل باکس اسے لا کر دیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ چمکتے چہرے کے ساتھ اس نے اپنی تمام چیزیں بہت دل لگا کر پینسل باکس میں سجائی تھیں، مگر اس کی یہ خوشی زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکی۔ آپ نے بلا وجہ اتنے پیسے خرچ کر دیے، عمیرہ بچی ہمیں سے سمجھا لیتی۔ آنکھیں موندے وہ سوتی نظر آ رہی تھی جب امی نے ابو کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا تھا، چھوڑو بھی، کبھی کبھار بچوں کی فرمائش بھی پوری کر دینی چاہیے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر آپ نے اسے اتنی مہنگی ڈبیا لا دی ہے، کوئی سستی سی لا دیتے۔ وہ ابو کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ پھر وہ لیتی ہی نہیں، انہوں نے نوالا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ اتنے روپے میں تو چپ کر جاؤ، اتنے عرصے بعد میں نے اپنی بچی کی فرمائش پوری کی ہے۔ وہ جنجلا سے گئے۔ ورنہ اتنی محنت کے بعد بھی اتنی توفیق کہاں ہو پاتی ہے؟
2 ہی تو بچے ہیں ہمارے، اور سارا دن مشقت کے بعد بھی میرے بچے ترستے رہتے ہیں، اور میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ ان کی چھوٹی چھوٹی آرزوئیں پوری کر سکوں۔ وہ آزردہ ہو گئے۔ اس طرح تو نہ کہیں، کیا مجھے نہیں معلوم کہ آپ کتنی سخت محنت کرتے ہیں؟ ہمارے لیے ہی کرتے ہیں نا یہ سب۔ اب یہ تو ہمارے نصیب ہے کہ تنگی برداشت کرنا پڑتی ہے۔ انہوں نے گہری سانس بھر کر دیکھا۔ ان ہاتھوں کی مشقت سے ہمارے بچے دال روٹی صحیح پر رزق حلال تو کھاتے ہیں نا؟ آپ کو کیا معلوم مجھے ان ہاتھوں سے کتنی خوبصورت خوشبو آتی ہے۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر رو پڑی تھی۔ گرم گرم پانی کے قطرے ان کے کھدرے سخت ہاتھوں پہ گرے اور مزدوری کرنے والے ان ہاتھوں کو چومتے ہوئے لڑک گئے۔ اس رات عمیرہ دانیال کے دل و دماغ پہ ذمہ داری کا عجیب سا شعور جاگا، اور اس شعور نے عمیرہ کے دل میں بہت انوکھی سی پائیدار خواہش کو جنم دیا تھا۔ اس بہت بڑی خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے اپنی بچپن کی معصوم آرزوؤں کو دبانے کا گر سیکھ لیا تھا۔ عجیب سی بات تھی، بہت سی دولت پانے کے لیے اس نے چھوٹی سی عمر میں 1-1 روپے جوڑنا شروع کر دیا۔ اسے خود علم نہ تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے، پر اس نے روپے جمع کیے تھے، اور ہر بار اپنے جمع کیے سارے روپے امی کے ہاتھ پہ رکھ دیتی۔ ہر بار جب وہ روپے انہیں دیتی، وہ بھیگی پلکوں کے ساتھ اس کے ہاتھ چوم لیتی، اور یہ لمس کتنی گہرائی تک پہنچ کر اسے خوش کرتا، وہ لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتی تھی۔ امی ابو کی طرح وہ بھی یہ جان کر ششدر رہ گئی تھی کہ اس سے 1 سال بڑا احسن دانیال اپنی تعلیم چھوڑ رہا ہے۔ ان دنوں احسن کا میٹرک کا رزلٹ آیا تھا، جہاں احسن کا ہر سبجیکٹ میں A+ رزلٹ انہیں بہت خوش کر گیا تھا۔ وہیں یہ جان کر انہیں بے تحاشا صدمہ ہوا تھا کہ احسن نے کالج میں داخلہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ کیا کروں گا میں پڑھ لکھ کر؟ میں نے ایک ورک شاپ میں جا کر بات کی ہے، وہ مجھے موٹر میکینک کا کام سکھائیں گے۔ ابو کو بالکل چپ لگ گئی تھی۔ امی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ پھٹ پڑا۔ کتنا پڑھا سکیں گے آپ لوگ مجھے؟ جتنی تعلیم آپ دونوں مل کر مجھے دلائیں گے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی اس شہر میں۔ اتنا پڑھنے کے بعد بھی مجھے آپ کی طرح چھوٹے چھوٹے کام ہی کرنے ہیں، تو میں کیوں اپنا وقت برباد کروں؟ پاگل ہوں میں؟ عمیرہ شوق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ساری خواہشیں مار کر یہی ایک خواہش تو جگا رکھی تھی اس نے، پڑھنا ہے اور بے حساب پڑھنا ہے، اور اس تمنا کے ہمراہ وہ اکیلی نہ تھی۔ اس نے احسن کے حوالے سے بھی یہی خواب دیکھا تھا۔ اور میں اتنی دور کیوں جاؤں جب میرے پاس کوئی منزل ہی نہیں ہے؟ یہ بتائیں کہ ابھی مجھے کالج میں ایڈمیشن دلانے کے لیے پیسے ہیں آپ کے پاس؟ وہ سوالیہ نظروں سے امی کو دیکھنے لگا۔ تم فارم تو لے کر آؤ، میرے پاس کچھ پیسے جمع ہیں، باقی کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ امی کا لہجہ بے حد دھیما تھا۔ کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس؟ 200، 300، حد سے حد 500۔ اور جانتی ہیں کالج کی فیس کتنی ہوتی ہے؟ اور فیس کے علاوہ کتابوں کا خرچہ، کالج یونیفارم کا خرچہ الگ۔ کہاں سے لائیں گی اتنے روپے؟ مجھے موٹر میکینک کا کام سیکھنے دیں، یہ پڑھائی بڑھائی کچھ نہیں دے گی ہمیں۔ وہ بے حد تلخی سے بولتا چلا جا رہا تھا۔ کمرے کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی عمیرہ یکدم ہی زور زور سے رونے لگی۔ احسن نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ وہ نظروں میں بے نیازی بھرے کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پہ اضطراب نمودار ہوا۔ اس نے لب بھینچتے ہوئے اپنے اندر ابھرتے اضطراب کو دبانے کی کوشش کی۔ وہ کون سا یہ سب اپنی خوشی سے کر رہا تھا، پر وہ بہت بے بس تھا۔ وہ بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، اپنے غریب ماں باپ پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں تمہیں تو منع نہیں کر رہا۔ وہ اس قدر شدت سے بلک بلک کر رو رہی تھی کہ احسن اپنی بے نیازی برقرار نہ رکھ سکا۔ بے بسی سے کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ دیکھو عمیرہ، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولا۔ تم رو نہیں، حقیقت پسندی سے سوچو۔ وہ اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ اب کیا سوچوں؟ میں نے تو سوچا تھا بھائی کہ ہم دونوں ساتھ پڑھیں گے، بہت آگے جائیں گے، محنت کریں گے، ہر وہ چیز حاصل کریں گے جو یہاں کے اور لوگوں کے پاس ہے۔ ہم نے ان لوگوں کا مقابلہ مل کر کرنا تھا، ان کے برابر آنا تھا۔ ہم نے انہیں بتانا تھا بھائی کہ ہم ہمیشہ بے حیثیت نہیں رہیں گے۔ میں نے اپنی ہر آرزو گروی رکھ دی تھی، بس اس آرزو کو پورا کرنا تھا۔ یہ ہم دونوں نے کرنا تھا بھائی۔ اور تم مجھے اکیلا چھوڑ رہے ہو؟ تم چاہتے ہو بھائی کہ میں منزل تک پہنچتے پہنچتے میں اس قدر تھک جاؤں کہ منزل میرے سامنے ہو اور مجھے منزل کا پتہ بھی نہ چلے؟ تم چاہتے ہو میں ہار جاؤں، یہ لوگ، یہ دنیا میرا مذاق اڑائے؟ تمہارے بغیر تو میں بہت جلد ہار جاؤں گی بھائی، میں ہار جاؤں گی۔ وہ زاروں قطار ہو رہی تھی۔ یہ حقیقی زندگی ہے عمیرہ، کوئی فلم نہیں ہے جس میں ہر خواب کی تعبیر مل جائے، پہیہ گھومے اور ہر آرزو پوری ہو جائے۔ یہ زندگی ہے، اسے سمجھو۔ یہاں ہر خواب راکھ ہو جاتا ہے، ہر تمنا پیاسی کھڑی بے بسی سے ہاتھ مل رہی ہوتی ہے۔ اس کا بجھا ہوا لہجہ مایوسی سے بھرا تھا۔ اس طرح نہ کہو بھائی، کوشش تو کرو، یہ حقیقی زندگی ہے نا، یہاں بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ تم کام سیکھنا چاہتے ہو، بے شک سیکھو، مگر پڑھائی نہ چھوڑو۔ ہمیں بہت آگے جانا ہے، بہت کچھ پانا ہے، تم پیچھے ہٹ کر مجھے تنہا نہ کرو۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ایک مزدور کا بیٹا مزدور ہی بنے، اجرت پہ سلائی کڑھائی کرنے والی عورت کی بیٹی یہی کرے۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر التجائیہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ مجھے اس دوڑ میں اکیلا نہ کرو بھائی، ورنہ میں ہار جاؤں گی، اور ہار گئی تو مر جاؤں گی۔ بکواس مت کرو،
مزدور کا بیٹا مزدور ہی بنتا ہے، کوئی محنت کوئی کوشش کچھ نہیں دیتی۔ اب تم نے ایسی کوئی فلمی بات کی تو ایک زور کا تھپڑ پڑے گا۔ وہ پوری قوت سے داڑا اور پھر یکدم ہی وہ اپنے گھٹنوں میں سر دے کر بچوں کی طرح ٹوٹ کر رو دیا۔ وہ دونوں نم آنکھوں سے اپنے بچوں کو بلکتا دیکھ رہے تھے۔ پہلی بار ان کی محرومیاں ان کے خیالات سے سکتے ہوئے باہر آئے تھے۔ پہلی بار انہیں علم ہوا تھا کہ احسن مایوسی کی سیڑھی پہ کھڑا خود کو بے بس محسوس کر رہا ہے، اور پہلی بار ہی انہیں اپنے ان ہاتھوں سے بیزاری محسوس ہوئی تھی جن سے مشقت کر کے وہ اپنے بچوں کو حلال رزق دینے کے لیے برسوں سے ہلکان ہو رہے تھے۔ ان ہاتھوں سے پھوٹتی مقدس سی خوشبو ان کے آنسوؤں میں بہتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے فائل پہ سائن کر کے فائل بند کی اور ایک گہری سانس بھر کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ وہ آج بہت تھک گئی تھی۔ آج صبح احسن دانیال کے ہمراہ سڈنی سے آنے والے ڈیلیگیشن سے میٹنگ کے دوران وہ اس کانٹریکٹ کے بارے میں بہت پر امید ہو گئی تھی۔ 1.5 سال کی مدت کا یہ کانٹریکٹ اگر اے یو گارمنٹس کو مل جاتا تو یقینی طور پہ ان کی فیکٹری کا گریڈ مزید ہائی ہو جاتا۔ پچھلے 4 سالوں سے انہوں نے صرف مختلف نیشنل فرمز کے آرڈرز پورے کیے تھے اور یہ کسی بھی انٹرنیشنل کمپنی سے ملنے والا پہلا پروجیکٹ ہوتا۔ وہ اس سلسلے میں بہت ایکسائٹڈ تھے۔ ڈیلیگیشن کے ہمراہ آنے والے گیسٹ کو اپنی فیکٹری کی ایکسپورٹ کوالٹی کے کچھ اسپیشل سیمپلز دکھاتے ہوئے وقتی طور پر اسے تھکن کا ذرا احساس نہیں ہوا۔ اب وہ بہت تھکن محسوس کر رہی تھی۔ احسن تو کافی پہلے جا چکا تھا، اس لیے وہ بھی آفس سے اٹھ گئی۔ مجھے اس بات کا اندازہ مانوس سے لہجے نے اسے پلٹنے پہ مجبور کر دیا اور اس ٹیبل پہ بیٹھے احسن اور عمیرہ کو دیکھ کر اسے حیرت سی ہوئی۔ وہ جانے کتنے سالوں بعد انہیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی اسے شرارت سوجی۔ وہ اس ٹیبل کی طرف بڑھا تھا۔ ہیلو احسن، بے تکلفی سے احسن کے برابر والی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے اس کی نظروں سے شرارت چھلک رہی تھی۔ احسن حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ارے یار، پہچانا نہیں؟ میں نہال قریشی۔ احسن اور عمیرہ نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان دونوں کے چہرے پہ عجیب مگر مختلف سے تاثرات ابھرے تھے۔ کیسے ہو تم؟ اس کی نسبت احسن نے خود پہ فوراً قابو پا لیا۔ ہمیشہ کی طرح فرسٹ کلاس، اور تم کیسے ہو؟ کیا کر رہے ہو آج کل؟ نہال کے چہرے پہ شرارتی اور تمسخر آمیز مسکراہٹ تھی۔ ٹھیک ہوں، فی الحال تو اپنا بزنس کر رہا ہوں۔ احسن کے انداز میں بے انتہا لاپرواہی تھی۔ نہال یکدم امڑنے والی ہنسی روکنے کے لیے کھانسنے لگا۔ کس چیز کا بزنس ہے؟ دودھ دہی کی دکان کھولی ہے یا کہیں آلو چھولوں کا ٹھیلا لگایا ہے؟ اس نے ہنسی روک کر بہت سنجیدگی سے پوچھا۔ احسن کے چہرے پہ بےحد خوبصورت مگر طنزیہ سی مسکراہٹ پھیلی۔ ہم نے کچھ سالوں پہلے گارمنٹ فیکٹری اسٹیبلش کی تھی۔ اب طارق روڈ پہ ہماری کچھ بوتیکس ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آرڈرز بھی لیتے ہیں اور اسی سلسلے میں کچھ پروجیکٹس بھی اسٹارٹ کرنے والے ہیں۔ نہال کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ تو ہے میں ہر کسی سے مذاق نہیں کرتا، اور اتنا سنجیدہ مذاق تو کبھی نہیں کرتا کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ احسن کا لہجہ طنزیہ تھا۔ نہیں، مگر میرا مطلب ہے کہ نہال کو اپنی حیرت کا اظہار کرنے کے لیے لفظ نہیں مل رہے تھے۔ وہ اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ احسن کبھی کوئی قابل ذکر کام بھی کر سکتا ہے۔ احسن جس مقام پہ کھڑا تھا اس کا تصور بھی کبھی اسے بڑا مسخ خیز لگتا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو آج کل؟ میں ایک ملٹی نیشنل فرم میں جاب کر رہا ہوں۔ وہ خود کو نارمل ظاہر کرنے لگا۔ انکل آنٹی کیسے ہیں؟ اظہار بھائی وغیرہ؟ احسن کے پوچھنے کے انداز میں بے نیازی سی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے سب، میں چلوں اب؟ بلا وجہ تم دونوں کو ڈسٹرب کیا۔ وہ کھڑا ہوا۔ کوئی بات نہیں، وہ ہلکے سے مسکرایا۔ تم لوگ کبھی چکر لگاؤ نا، بالکل ہی بلا دیا ہے اپنے پرانے گھر کو۔ نہال نے شکوہ کیا۔ شور، ٹائم ملا تو ہم آئیں گے۔ کیوں عمیرہ؟ عمیرہ نے بے دلی سے سر ہلا دیا۔ تم اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر تو دو، کبھی دل چاہتا ہی ہے ملنے کو۔ ہاں بالکل، میں دیتا ہوں تمہیں۔ احسن نے مسکراتے ہوئے اپنا والیٹ نکال کر اس میں سے اپنا کارڈ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ تم گھر آنا ہمارے، امی ابو بہت خوش ہوں گے تم سے مل کر۔ میں آؤں گا۔ نہال نے کارڈ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اوکے، اب تم دونوں انجوائے کرو، سی یو اگین۔ وہ مسکرا کر یہ کہتے ہوئے پلٹ گیا۔ عمیرہ بہت دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ بلیک جینس اور اسکائی بلو شرٹ میں نہال قریشی بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ خوبصورت تو وہ ہمیشہ ہی سے تھا، پر اب اور بھی زیادہ اٹریکٹیو لگ رہا تھا۔ کتنا چینج ہو گیا ہے نہال، اس نے تبصرہ کیا۔ ہاں، پہلے سے زیادہ اترانے لگا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چینج نہیں آیا۔ احسن نے برا سا منہ بنایا۔ وہ ہلکے سے مسکرا کر رہ گئی۔ وہ تکیہ منہ پہ رکھے لیٹا تھا جب عمیرہ نے ایک جھٹکے سے تکیہ کھینچا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے اپنے سرخ دیکھتی ہوئی آنکھیں عمیرہ پہ جما کر ناگواری سے کہا۔ بھائی میرے پاس کچھ روپے جمع ہیں، ملا جلا کر فیس کا انتظام ہو جائے گا، تم ایڈمیشن لے لو بھائی، وہ التجائیہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ احسن کا دل چاہا ایک زوردار تھپڑ اسے دے مارے۔ وہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئی ہے؟ اس کا مذاق اڑانے بار بار آ رہی ہے۔ بھائی تم درخواست دو گے تو فیس ہاف ہو جائے گی، پلیز میری خاطر۔ بچوں جیسی باتیں مت کرو، تمہارے پاس کون سی بڑی رقم ہوگی، اتنے پیسوں میں فیس نہیں ہوتی، وہ جھنجھلا کر بولا۔ عمیرہ خاموشی سے اٹھی اور اپنی الماری میں سے سارے روپے نکال کر اس نے بستر پہ احسن کے سامنے پھیلا دیے۔ اتنے پیسوں میں بھی نہیں ہوگی۔ احسن نے ایک نظر ڈالی اور شاکڈ رہ گیا۔ 100 کے کئی نوٹوں کے بیچ پڑا 500 کا نوٹ اور کچھ 5-10 روپے کے میلے میلے سے نوٹ۔ وہ جانتا تھا کہ عمیرہ پیسے جمع کرتی ہے، پر ابو جو پیسے
اسے دیتے وہ سالوں بھی جمع کرتی تو اتنے نہ ہو پاتے۔ پھر یہ پیسے کہاں سے آئے تھے؟ سوالیہ نشان تھا جو احسن کو عجیب سے خوف میں دھکیل گیا۔ اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ اس نے بہت بلند آواز میں پوچھا تھا، اور اس کی بلند آواز سن کر کچن میں کام کرتی امی گھبرا کر ادھر آ گئی تھی، اور بستر پر پڑے نوٹ ان کے سامنے بھی ایک سوالیہ نشان بن گئے تھے۔ وہ حیران سی ہو کر عمیرہ کی طرف بڑھی۔ عمیرہ گھبرائے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹی۔ بولو عمیرہ، کہاں سے لائی ہو یہ؟ امی نے اسے جھنجھوڑ ڈالا اور عمیرہ بے حد خوفزدہ سے انداز میں انہیں بتانے لگی۔ اس کی اسکول ٹیچر کو مینا بازار میں رکھنے کے لیے کڑھائی کیے ہوئے کچھ سوٹ چاہیے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ 8ویں کلاس میں پڑھنے والی عمیرہ دانیال کو بہت اچھی کڑھائی کرنا آتی ہے۔ انہوں نے عمیرہ سے کئی سوٹ کڑوائے تھے۔ امی سے چھپ کر اس نے کچن کی لائٹ جلا کر راتوں کو جاگ جاگ کر وہ سوٹ مکمل کیے تھے، اور مینا بازار کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد مس زیبا نے اسے کچھ روپے دیے تھے جو اس نے بے حد جھجکتے ہوئے لے لیے۔ اس کے بعد اسے خیال آیا اور اس نے اپنی اسکول فیلوز ٹیچرز کی قمیض اور دوپٹے کاٹنے شروع کیے تھے، اور جو معمولی سی رقم اسے ملتی وہ بہت سنبھال کر رکھ لیتی۔ وہ پچھلے 1.5 سال سے یہی کر رہی تھی، بہت محتاط ہو کر سب سے چھپ کر اس نے یہ سب کیا تھا۔ آج اس کا یہ راز بھی کھل گیا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا امی، یہ سب میری محنت کے پیسے ہیں۔ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ میرے اسکول جا کر پوچھ لیں، وہ ہکلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ امی کی بے یقین نظریں اس پہ جمی ہوئی تھیں۔ احسان دانیال نے اس کی خواہش میں کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی سے ٹاپ کلاس اسٹوڈنٹ رہا تھا، اسی لیے اس کا ایڈمیشن بآسانی شہر کے سب سے مشہور کالج میں ہو گیا تھا۔ اس کی فیس بھی ہاف کر دی گئی تھی۔ وہ بے حد توجہ سے پڑھ رہا تھا اور موٹر ورک شاپ میں کام بھی سیکھ رہا تھا۔ وہ محنتی تھا اور بہت اچھی طرح آگاہ تھا کہ اس کی محنت ہی اسے آگے لے جا سکتی ہے اور کچھ نہیں۔ ان دنوں عمیرہ بہت خوش تھی۔ ہر بار جب وہ احسن کو پڑھتے ہوئے دیکھتی تو بے تحاشا خوشی محسوس کرتی۔ 2-3 سالوں سے اس نے کسی بھی تقریب میں جانا تقریباً چھوڑ دیا تھا، پر اب وہ بہت آرام سے چلی جاتی۔ اس نے لوگوں کے برے رویوں کو نظر انداز کرنا سیکھ لیا تھا۔ رفتہ رفتہ ہی صحیح، پر اس کا اعتماد بحال ہونے لگا تھا، پر یہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے تھا۔ کیا کر رہی ہو یار عمیرہ، کب تیار ہوگی تم؟ وہ اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا ہوا آ رہا تھا۔ اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولا، بھائی میرا بالکل موڈ نہیں ہو رہا۔ اس نے منہ بنایا۔ کم آن عمیرہ، اٹھو، بتا رہا ہوں تمہیں لیے بغیر نہیں جاؤں گا، اٹھو نا۔ میرا جانا ضروری تو نہیں ہے؟ اس کا ذرا موڈ نہیں بن پا رہا تھا۔ ارے یار، میری بزنس پارٹنر ہو تم، تمہارا جانا تو بہت ضروری ہے۔ وہ تولیہ صوفے پہ اچھالتے ہوئے ہلکے سے ہنسا۔ امی سمجھائے نا اسے، مان ہی نہیں رہی۔ وہ ان کی طرف مڑا۔ اٹھ رہی ہوں بھائی، تم تو جان کو آ جاتے ہو۔ وہ امی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی دانت پیستے ہوئے اٹھ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ احسن اسے لیے بغیر نہیں جائے گا۔ تھینک یو ڈیئر سسٹر۔ وہ ہنستے ہوئے امی کے پاس بیٹھ گیا۔ بات سنو، اچھا سا ڈریس پہننا، ایسے منحوس کلرز پہنتی ہو کہ دیکھ کر غصہ آنے لگتا ہے۔ میری بھی بلا وجہ بے عزتی ہوتی ہے۔ اس کا لہجہ شرارتی سا تھا۔ عمیرہ سے گھورتے ہوئے باہر نکل گئی اور وہ امی سے باتیں کرنے لگا۔ آواری کا وسیع روشنیوں میں نہایا لان مختلف آوازوں کہکوں سے گونج رہا تھا، خوشبوؤں سے مہکتے، ہنستے، کھلکھلاتے، دمکتے چہروں میں سے کچھ اس کے لیے آشنا تھے اور کچھ اجنبی۔ احسن اسے اپنے ہمراہ لیے کچھ فیملیز سے اس کا انٹروڈکشن کروا رہا تھا، اور بہت آخر میں وہ سوئمنگ پول کے پاس کھڑے اس شخص کے پاس لے کر گیا تھا۔ ہیلو فہد، وہ شخص تیزی سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم کب آئے سڈنی سے؟ وہ چہکتے مسکراتے لہجے میں کہہ رہا تھا کہ احسن کے برابر میں کھڑی عمیرہ کو دیکھ کر لمحے بھر کو اس کا رنگ اڑ گیا، مسکراہٹ سمٹ گئی۔ کچھ دن پہلے ہی آیا ہوں۔ احسن اس کا یہ انداز محسوس نہیں کر پایا۔ فہد، میٹ مائی لٹل سسٹر عمیرہ اینڈ مائی بزنس پارٹنر، اس نے ہنستے ہوئے تعارف کرایا۔ اینڈ ہی از مائی فرینڈ فہد علی شاہ۔ فہد کے چہرے پہ سکون چھا گیا۔ وہ مسکرانے لگا۔ ویسے اب میں 100% شیورٹی کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے، شاید کسی پارک میں۔ وہ شوخی سے مسکراتے ہوئے عمیرہ کو دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ احسن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یوں ہی مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے تمہاری بہن کو کسی پارک میں دیکھا ہے۔ عمیرہ کلس کر رہ گئی۔ اسے فہد علی شاہ سے اس ڈٹھائی کی توقع نہ تھی۔ اسے دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ عمیرہ اس سے کتنی کھری کھری سنا چکی ہے۔ اوہ، عمیرہ تو اکثر پارک جاتی ہے، میں بھی تم نے کبھی دیکھ لیا ہو؟ نہیں یار، مجھے یقین ہے میں نے انہی کو دیکھا ہے۔ احسن ہلکے سے مسکرایا۔ تم تو شاید پہلی بار عمیرہ سے مل رہے ہو، لیکن عمیرہ تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے۔ میں گھر میں اتنا ذکر کرتا ہوں تمہارا، تم یونیورسٹی میں جو فضول ترین حرکتیں کرتے تھے، تمہاری شرارتیں۔ ویسے یار فہد، کتنا مزہ آتا تھا نا؟ احسن شروع ہو چکا تھا اور اس کی باتیں سنتے ہوئے فہد کی نظریں گاہے بگاہے اس کا طواف کر رہی تھیں۔ ایکسکیوز می بھائی، مجھے میری ایک فرینڈ نظر آ رہی ہے، میں اس سے مل کر آتی ہوں۔ خود پہ جمی فہد کی نظریں اس کی برداشت سے باہر ہونے لگیں تو وہ بہانہ بنا کر وہاں سے ہٹ گئی۔ کب تک بچو گی عمیرہ دانیال، کہاں تک بھاگو گی؟ اس نے مسکرا کر سوچا اور مکمل طور پر احسن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں احسن سے ملنے آیا تھا، وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ بھائی تو یہاں نہیں ہیں، فیصل آباد گئے ہوئے ہیں۔ وہ ہاتھ میں پکڑی فائل بند کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ مجھے بتایا تھا تمہاری سیکرٹری نے، پھر میں نے سوچا تم ہی سے ملتا چلوں۔ وہ چاروں طرف نظریں گھماتے ہوئے
اس کے شاندار آفس کا انٹیریئر دیکھ رہا تھا۔ کوئی خاص بات کرنی تھی بھائی سے؟ نہیں، بس میرا دل چاہا تو میں آ گیا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ تم دونوں نے کافی اچھے طریقے سے آفس سیٹ کیا ہے، اچھا لگ رہا ہے۔ نہال کے لہجے میں حقیقی ستائش تھی۔ وہ محض مسکرا کر رہ گئی۔ کیا ہو گیا ہے یار عمیرہ؟ کیا میرا آنا اچھا نہیں لگا تمہیں؟ کوئی بات ہی نہیں کر رہی؟ اس کے انتہائی بے تکلفانہ انداز پہ عمیرہ کا خون کھول اٹھا۔ میرا خیال ہے ہمارے درمیان کبھی بھی بے تکلفی نہیں رہی نہال، وہ ناگوار سے لہجے میں بولی۔ اوہ سوری، تمہیں معلوم تو ہے میری نیچر ہی ایسی ہے، تم مائنڈ مت کرنا، مگر مجھ سے تکلفات نہیں برتے جاتے اور بے تکلفی مجھے پسند نہیں۔ وہ فوراً بولی، کم آن عمیرہ، ڈونٹ فارگیٹ، ہم کبھی اکٹھے کھیلتے تھے، ہمارا بچپن ساتھ گزرا ہے۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بچپن ہی تو یاد تھا، بچپن کے معصوم کہکے جو مفلسی کے بوجھ تلے گھٹ کر رہ گئے تھے، اور وہ پہلے خواب جو ایک نامعلوم سے خوف کے زیر اثر دیکھنے سے پہلے ہی مر گئے تھے، بچپن کی وہ ننھی ننھی معصومانہ آرزوئیں جو احساس تلے دب کر گردک میں جمع ہوتی گئی تھی۔ تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا ہے نا؟ وہ خفا سے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ عمیرہ نے ایک گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ اگر میں کہوں ہاں تو یقیناً میں پوچھوں گا کیوں؟ میں تمہیں اس کیوں کا جواب نہیں دے سکوں گی، مگر میں اس کیوں کا جواب چاہتا ہوں عمیرہ دانیال۔ عمیرہ نے بے حد حیران ہو کر اسے دیکھا۔ تم اپنا وہ پرانا وقت بھول گئی؟ شٹ اپ نہال قریشی، وہ یکدم دھاڑی۔ کچھ نہیں بھولی میں، مجھے ہر چیز اچھی طرح یاد ہے، میں وہ سب کچھ بھول ہی نہیں سکتی۔ اس کا لہجہ دھیما ہوتا چلا گیا۔ یہ یاد رکھنا ہی تو تھا جو کافی کچھ پا لینے کے بعد بھی ایک عجیب سی کسک تھی، تشنگی سی تھی جو ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ تم کہتے ہو میں بھول گئی، پر میں جانتی ہوں بہت کچھ ایسا ہے جو فراموش نہیں کر پا رہی، بہت کچھ ایسا ہے جو تمہارے لبوں سے آزاد ہو کر عمیرہ دانیال کے دل میں رقم ہوا تھا۔ اس دل میں کتنے ہی لفظ ہیں جو تمہارے ہیں، تم انجان بنو تو اور بات ہے، پر یہ درد تمہارا ہی عطا کردہ ہے جو مجھ ہی سے دور کرتا جا رہا ہے۔ میں چاہتے ہوئے بھی اپنا آپ تلاش نہیں کر پا رہی۔ وہ صرف سوچ ہی سکی، نہال قریشی کے سامنے یہ سب جتا نہیں سکتی تھی، اور اسے مجبوراً ہی صحیح نہال قریشی کو برداشت کرنا تھا۔ یہ وہ ناپسندیدہ کام تھا جو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا تھا۔ وہ صوفے پہ آلتی پالتی مارے بیٹھی کافی پیتے ہوئے ٹی وی پہ چلنے والی انگلش مووی بہت دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، جب احسن دانیال بہت خوشگوار موڈ میں کچھ گنگناتے ہوئے اس کے برابر میں بیٹھا۔ خیریت تو ہے؟ اس نے مشکوک نظروں سے احسن کو گھورا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب تو خیر کچھ نہیں ہے، پر اب تم شادی کر ہی لو بھائی، میں بلا وجہ تمہاری طرف سے مشکوک ہونے لگی ہوں۔ احسن بے اختیار ہنسا۔ زبردست، یعنی اگر تم مشکوک ہو رہی ہو تو بغیر کچھ پوچھے پکڑ کر میری شادی کر دو گی؟ اپنے شک کی تصدیق کرنے کے لیے مجھ معصوم سے میری پسند بھی نہیں پوچھو گی؟ ریئلی بھائی، کیا واقعی تم؟ اچھا بتاؤ کون ہے وہ؟ وہ فوراً متجسس ہو گئی۔ ارے بھائی، میں مذاق کر رہا تھا، یوں بھی میں پہلے تمہاری شادی کروں گا۔ ایمی، تم بڑے ہو، پہلے تمہاری ہوگی۔ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ جو بڑا ہے پہلے اس کی شادی ہوگی؟ کیا فضول بحث کرنے لگے ہو؟ وہ اسے گھورنے لگی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ شادی میں چلو گی؟ کس کی شادی میں؟ عمیرہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارے یار، تم نے یہ کارڈ نہیں دیکھا؟ اس نے منہ بنا کر ٹیبل پہ رکھا کارڈ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ شادی کارڈ اس کے ہاتھ سے لے کر دیکھنے لگی۔ نہال آیا تھا گھر پہ، وہی دے گیا، اس کی چھوٹی بہن کی شادی ہے۔ میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ اس نے برا سا منہ بنا کر کارڈ پڑھا۔ میں تو ضرور جاؤں گا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ بے شک چلے جانا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے فضول جگہوں پہ جانے کا۔ میں کون سا تمہیں زبردستی لے جا رہا ہوں، مرضی ہے تمہاری۔ خیر امی کہاں ہیں؟ وہ اٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کچن میں۔ کیوں؟ کام تھا بھائی۔ اور ابو؟ ابو شاید لان میں ہوں یا پھر باہر نکل گئے ہوں گے۔ اچھا، میں ذرا باہر ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں، رات تک آؤں گا۔ وہ کچھ خیال آنے پہ جاتے جاتے مڑا۔ ویسے میرا مشورہ ہے عمیرہ، نورین قریشی کی شادی میں تمہیں ضرور جانا چاہیے، سنجیدگی سے سوچنا ضرور۔ عمیرہ نے کچھ حیران ہو کر اس کی بات سنی، پھر کچھ سوچتے ہوئے انویٹیشن کارڈ اٹھایا۔ واقعی مجھے ضرور جانا چاہیے۔ عمیرہ کے چہرے پہ انوکھی سی مسکراہٹ ابھری۔ امی اور ابو کے ہمراہ ان دونوں نے بھی اس شادی میں شرکت کی تھی۔ ان کی توقع کے عین مطابق ان کی پذیرائی خاصی گرم جوشی سے کی گئی۔ مختلف لوگوں سے ملتے ہوئے ان دونوں کو اپنی اولاد پہ عجیب سا فخر ہوا۔ اولاد کی وجہ سے انہیں جو اسپیشل پروٹوکول مل رہا تھا وہ کئی سالوں سے ان کا معمول تھا، مگر آج بہت انوکھی سرشاری اور فخر تھا جو انہیں خود بخود پر اعتماد کر گیا۔ اسے وہ دن بہت اچھی طرح یاد تھا، وہ کبھی بھلا ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کا فرسٹ ایئر کا رزلٹ آیا تھا اور یہ دیکھ کر وہ بے تحاشا خوش اور حیران ہوئی تھی کہ اس کی 3rd پوزیشن آئی ہے، اور یہی بات بتانے وہ بہت خوشی خوشی زرین کے پاس گئی تھی۔ اس کے گھر کا گیٹ حسب معمول کھلا ہی تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح دستک دیے بغیر اندر چلی گئی، پر اپنا نام سن کر ٹھٹک کر رک گئی۔ عمیرہ، تم اس برابر والی عمیرہ کی بات کر رہے ہو؟ استجابیہ لہجہ یقیناً طیبہ آنٹی کا تھا۔ جی، اسی کی۔ اظہار کا جملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ وہ چلا اٹھیں۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تمہیں ساری دنیا میں وہی ایک لڑکی ملی ہے، فقیروں کی اولاد۔ پلیز امی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، کیا کمی ہے اس میں؟ بکواس مت کرو، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا دیکھ کر تم اس سے شادی کرنے کے لیے مر رہے ہو، اور اسے تو یہ جان کر ہی جھٹکا لگا تھا کہ اس سے 13 سال بڑے اظہار بھائی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو اعتراض کیا ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولے۔
ارے جاؤ میاں، تم تو صرف شکل و صورت پہ رچ گئے ہو، کچھ اور سوچا ہے اس کے بارے میں؟ مجھے یہ بتاؤ، دنیا کی اور حسین لڑکیاں مر گئی ہیں جو تم اس 2 ٹکے کی مزدور کی بیٹی سے شادی کرو گے؟ اس کا نہ خاندان نہ حسب نسب، میرا دماغ خراب ہے جو میں اسے بہو بنا کر لے آؤں۔ لہجہ حد درجہ تصحیح کا آمیز تھا۔ وہ دروازے کے باہر بالکل ساکت کھڑی تھی۔ امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مجھے عمیرہ سے غرض ہے، اس کے حسب نسب کا اچار نہیں ڈالنا، بس اتنا کافی ہے کہ وہ شریف لڑکی ہے۔ بڑی دیکھی ہیں ایسی شریف بیویاں، ایسی شریف ہوتی تو تم پہ ڈورے کیوں ڈالتی، گھر بیٹھ کر اچھے رشتے کا انتظار کرتی؟ عمیرہ کی ٹانگیں کانپنے لگی، اس کا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر اس بہتان کی تردید کرے، مگر اسے تو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دیوار کا سہارا لیے بیٹھتی چلی گئی۔ اوہو امی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ارے بھئی تم جاؤ یہاں سے، میں تو تم سے کہہ کر پچھتائی، تم نے ایسی 2 کوڑی کی لڑکی کا نام لے کر میرا خون کھولا دیا۔ جاؤ یہاں سے، میں خود ڈھونڈ لوں گی کوئی اچھی لڑکی۔ بیزار سا لہجہ اس تک پہنچا تھا۔ ویسے بھیا، آپ نے اتنی فنی بات کی ہے کہ ابھی تک ہنسی آ رہی ہے۔ او گاڈ، یہ سوچنا ہی کس قدر انٹرسٹنگ ہے کہ ہماری آنے والی بھابھی احسن جیسے ماہر موٹر میکینک کی بہن ہوگی۔ نہال کا تمسخر آمیز لہجہ سن کر اس کے آنسو بہنے لگے۔ اچھی بات زبان سے نکال، خدا نہ کرے وہ تیری بھابھی ہو۔ اسے اپنا وجود ٹکڑوں میں بٹتا محسوس ہوا تھا۔ مذاق سے ہٹ کر بالکل سنجیدگی سے سوچیں بھیا، ذرا تصور کریں، یہ سوچنا ہی کس قدر انسلٹنگ ہے کہ آپ عمیرہ سے شادی کریں گے۔ خدا نخواستہ آپ میں کوئی کمی ہے جو آپ ایک مزدور کی بیٹی سے شادی کریں گے؟ کتنی انسلٹ فیل ہوگی۔ آپ کیا کہہ کر اس کا تعارف کروائیں گے؟ نہال کے منہ سے نکلتا ہر لفظ اس کے دل پہ نقش ہوتا جا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا آج کے دن سننے والا ہر لفظ ساری عمر اس کے دل میں محفوظ رہے گا۔ وہ اٹھی اور تقریباً بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی، اور اس شب تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے اسے اپنی کمائیگی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ ڈھونڈتا پھر رہا ہوں جہاں در جہاں دوسرا آسماں، ہے کہاں دوسرا آسماں، بے اماں پھر رہے ہیں دلاسے کئی، سائلوں پہ بھی رہتے ہیں پیاسے کئی، ایک یقین کے عقب میں ہے لاکھوں گماں، دوسرا آسماں۔ پھول کی آنکھ میں بیت شبنم کا ہے، زندگی ایک ڈھیر سا ریشم کا ہے، کھولتے کھولتے تھک گئی انگلیاں، دوسرا آسماں۔ کوئی منزل ہے اپنی نہ کوئی ہدف، دھوپ سی وسوسوں کی ہے چاروں طرف، دور تک کوئی بادل نہ ہے سائباں، دوسرا آسماں۔ ہے کہاں زمین کی پستیوں سے آسمان کی بلندیوں کو محض چھونے تک کا سفر کتنا کٹھن ہوتا ہے، یہ وہی جان سکتا ہے جس نے ایسا سفر کیا، اور اس کٹھن سفر کو طے کرنے کے لیے احسن دانیال اور عمیرہ دانیال نے کتنے پاپڑ بیلے تھے، وہی دونوں جانتے تھے۔ 1-2 روز کی نہیں، برسوں کٹھن دن اور راتوں کی داستان تھی، برسوں کی محنت تھی جس نے احسن دانیال اور عمیرہ دانیال کو AU گارمنٹس کے کھلے دروازے تک پہنچا دیا تھا۔ اس شب تڑپ تڑپ کر روتی عمیرہ دانیال نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ آنسو آخری بار بہے ہیں، اور اس کے بعد اسے دوبارہ کم سے کم اپنی کم مائیگی پہ نہیں رونا تھا۔ اس کٹھن زندگی کے تلخ حقائق کو قبول کر کے اتنی سخت محنت کرنی ہوگی جتنی زندگی کی ڈیمانڈ ہے۔ اس نے کڑھائیاں کی تھی، بڑے بڑے گھروں میں ٹیوشن پڑھائی تھی، راتوں کو جاگ جا کر خود پڑھا تھا، پر ہمت نہیں ہاری۔ احسن نے محض 1 سال اس ورکشاپ میں کام کیا تھا، اور اس کے بعد اس نے مختلف کمپنیز، فیکٹریز وغیرہ میں اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ چند ماہ کی کوشش کے بعد اسے ایک فیکٹری میں معمولی نوعیت کی جاب مل گئی۔ جاب کے دوران اس نے اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی، اور جب 21 سالہ دانیال کو کراچی کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل مل میں جاب ملی تو پہلی بار عمیرہ دانیال کو لگا تھا کہ ان کی اتنے برس کی محنت ضائع نہیں گئی۔ رفتہ رفتہ ذرا ہی صحیح پر بہتری آئی تھی۔ احسن نے جب ایوننگ شفٹ میں اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا تو اسے کمپنی کی طرف سے ایک 2 سالہ کورس کے لیے امریکہ بھیجا گیا۔ تب احسن نے پہلی بار اس کے سامنے اپنا پورا فیوچر پلان رکھا تھا۔ عمیرہ نے بہت سنجیدگی سے اس کے ساتھ تمام پلاننگ پر غور کیا تھا۔ اس کے تقریباً 4 سال بعد ان دونوں نے بینک سے لون لے کر 5 کمروں کے ایک چھوٹے سے گھر میں AU گارمنٹس کا افتتاح کیا، اور ان کی محنت اور پروفیشنلزم انہیں AU گارمنٹس کی شاندار سی بلڈنگ تک لے آیا تھا۔ ان کے جاننے والوں میں شاید کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ دانیال حیدر، ایک معمولی سے مزدور کی اولاد جس کی حیثیت کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، ان سے آگے نکل گئی ہے۔ اعتماد سے محروم وہ عمیرہ دانیال جو ان کے گھروں کی تقریبات میں ڈری سہمی ایک کونے میں بیٹھی رہتی تھی، وہی عمیرہ دانیال روزانہ کتنے ہی لوگوں سے پر اعتماد ہو کر ڈیل کیا کرتی تھی۔ احسن دانیال اور عمیرہ دانیال نے اپنے ماں باپ کے ہمراہ جو دشوار ترین دور گزارا، وہ کسی کو نظر آئے نہ آئے، لیکن وہ جو خوشحال دور گزار رہے تھے وہ ہر شخص کو نظر آ رہا تھا۔ عمیرہ کو دیکھا تھا امی آپ نے؟ میں تو اسے پہچان ہی نہیں سکی۔ زرین بے حد حیران سی ان کے پاس بیٹھی تھی۔ ہاں بھائی دیکھا تھا میں نے، بدلنا کیا ہے، ذرا پیسہ آ گیا ہے بس، وہ منہ بنا کر بولی۔ ذرا نہیں، ٹھیک ٹھاک پیسہ آ گیا ہے۔ پانی کی بوتل سے منہ لگاتے ہوئے نہال صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے کارپٹ پہ بیٹھ گیا۔ میں گیا تھا ان کے آفس، اچھا خاصا سیٹ اپ ہے ان کی فیکٹری کا، اور میری معلومات کے مطابق اچھا خاصا بزنس ڈیولپ کر چکے ہیں دونوں، آگے بھی ہوپ فل چانسز ہیں۔
خود بخود ہی ایک مرغوبیت اس کے لہجے میں ابھری۔ اتنا اعتماد آ گیا ہے، عمیرہ میں بہت خوبصورت لگنے لگی ہے، پہلے تو یوں ہی بونگی سی ہوا کرتی تھی۔ نہال نے تمہید باندھی۔ وہاں بیٹھے اظہار کے چہرے پہ ایک طنزیہ سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ تم نے اسے غور سے دیکھا ہی کب تھا نہال؟ بونگی تو وہ کبھی بھی نہیں تھی، بس اتنا فرق آیا کہ آج دولت کے اعتماد نے اس کی شخصیت کو مزید نکھار دیا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے عمیرہ کا دلکش سراپا گھوم گیا۔ ایک ضیاء کا احساس دل میں ابھرا تھا، کاش کہ میں اس وقت ڈٹ جاتا۔ میں نے ایک خاص مقصد کے لیے ان لوگوں کو شادی میں بلایا تھا، میں آپ کو عمیرہ سے ملوانا چاہتا تھا۔ نہال کے انداز میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ وہاں موجود سب لوگوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں یہ بات ڈکلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ عمیرہ مجھے پسند ہے اور مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ نہال کے لہجے میں قطعیت تھی۔ کافی دیر تک طیبہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی۔ اظہار عجب تلخ سے انداز میں مسکرایا۔ یہی نہال تھا جسے عمیرہ کے بارے میں ایسا کچھ سوچنا بھی بہت مزہ کا خیز لگتا تھا، اور وہی طیبہ تھیں جنہوں نے اس کے منہ سے یہ بات سن کر طوفان اٹھا دیا تھا۔ پر عمیرہ تو انہوں نے کمزور سے لہجے میں کچھ کہنا چاہا تھا، پر نہال نے ان کی بات کاٹ دی۔ مجھے آپ کے تمام تر اعتراضات پہلے سے ازبر ہیں اور مجھے ان میں سے کوئی بھی اعتراض قابل غور نظر نہیں آتا۔ آپ خود تصور کریں، عمیرہ ہر لحاظ سے ہمارا برابر ہے۔ اب تو کوئی خاص فرق نہیں رہا۔ میرے خیال میں ایک اچھی بیوی میں جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ سب عمیرہ میں ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ تم سنجیدہ ہو نہال؟ اس کی تمام تر سنجیدگی کے باوجود زرین کو یہ بھی اس کا کوئی مذاق لگ رہا تھا۔ میں تمہیں لطیفے نہیں سنا رہا، سنجیدہ ہی ہوں۔ وہ تب کر اسے گھورنے لگا۔ نہیں، مگر تمہیں عمیرہ سے زیادہ اچھی لڑکی مل سکتی ہے، خوبصورت اور کم عمر۔ عمیرہ کی تو اچھی خاصی ایج ہے، پر فیملی بیک گراؤنڈ بھی خاص نہیں ہے، مجھ سے 2-3 سال چھوٹی ہے، اور فیملی بیک گراؤنڈ کا مسئلہ ہے تو عمیرہ کا بیک گراؤنڈ کیسا بھی ہو، یہ تو طے ہے کہ مجھے اب عمیرہ ہی سے شادی کرنی ہے۔ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں تم نہیں سوچ سکو گی۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ مجھے ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا جسے اپنی فیملی بیک گراؤنڈ، اپنے حسن پہ بڑا زام ہو، جو ہر وقت اپنے اسٹیٹس کے حوالے دے دے کر میرے سر پہ بجتی رہے۔ اور عمیرہ دانیال، وہ بے شک کتنی بلندی پہ پہنچ جائے، وہ کم سے کم مجھ پہ اپنی برتری نہیں جتا سکے گی۔ اگر یہ بیوقوفی کرے گی بھی تو میں بہت آرام سے اسے اس کے اوقات یاد دلا سکوں گا۔ زیادہ اونچا اڑنے کی کوشش کرے گی تو اس کے پر ہی کاٹ ڈالوں گا۔ اس کی آواز میرے سامنے دبی رہے گی، ذرا بلند ہوئی تو اس کی زبان کھینچ دوں گا، اور وہ لوور مڈل کلاس لڑکی میرے سامنے اف نہیں کر سکے گی۔ بیوی پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، قدموں تلے ہی رہنی چاہیے۔ سر پہ چڑھ جائے تو بیوی بیوی نہیں رہتی، باس بن جاتی ہے۔ یہ تھی نہال قریشی کی گھٹیا سوچ، اور ابھی سے نہیں، بہت پہلے سے اس کی سوچ ایسی ہی تھی۔ عمیرہ ہوتی یا اس جیسی کوئی اور، یہ تو طے تھا کہ نہال قریشی کو ہر صورت ایک دبو سی بیوی چاہیے تھی۔ اچھا تو یہ بتاؤ، عمیرہ بھی تم میں انٹرسٹڈ ہے؟ ایسا نہ ہو کہ ہم پروپوزل لے کر جائیں اور انکار ہو جائے۔ زرین نے اس سے دیکھا۔ انکار تو خیر ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی تم لوگ کچھ عرصے تک کے لیے ٹھہر جاؤ، میں کہوں تب پروپوزل لے کر جانا۔ طیبہ نے خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وہ اظہار قریشی نہیں تھا جو ان کی بات آرام سے مان لیتا، وہ ان کا بیٹا نہال قریشی تھا، اور ان کا بیٹا انہیں مشورہ نہیں دے رہا تھا، التجا نہیں کر رہا تھا، بلکہ حکم صادر کر رہا تھا۔ میں نے اس روز پارٹی میں تمہیں وحید ہمدانی سے ملوایا تھا، تمہیں یاد ہے؟ اپنے آفس کا دروازہ کھولتے ہوئے احسن کا لہجہ سوالیہ تھا۔ فدا ٹیکسٹائل کے ایم ڈی؟ ہاں وہیں۔ اس نے چیئر پہ بیٹھتے ہوئے سر ہلایا۔ ملوایا تھا؟ پھر وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ میں جوائنٹ وینچر میں ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری کی اوپننگ کرنا چاہ رہا ہوں، اس نے انٹرکام اٹھاتے ہوئے کہا۔ پلیز مس زبیری، سینڈ ٹو کپ آف ٹی۔ ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ انٹرکام رکھتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری؟ ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ اس سلسلے میں میری وحید ہمدانی سے بات ہوئی ہے، کافی لمبی میٹنگ ہوئی تھی۔ وہ میرے ساتھ فیصل آباد میں ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری اسٹیبلش کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، پر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کی پرانی ٹیکسٹائل مل اتنے عرصے سے خسارے میں جا رہی ہے، وہ ایک نئی مل اسٹیبلش کر پائیں گے یا نہیں؟ یہ ایک چیلنج ہوگا بھائی۔ میرا خیال ہے کہ فی الحال ہماری پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ ہم چیلنج لیں، ابھی ہمارے کیریئر کا سٹارٹ ہے، ابھی سے ہماری ساکھ خراب ہوگی تو بہت مشکل ہو جائے گا سنبھالنا۔ تم کچھ عرصے تک ویٹ کر لو، ہمیں اس سے کہیں زیادہ اچھی آفرز مل سکتی ہیں۔ چلو سوچتے ہیں پھر، ابھی تم چائے پیو۔ وہ گہری سانس بھر کر سیدھا ہوا۔ ارے یار، اچھا ہوا یاد آ گیا۔ اسے یکدم ہی کچھ یاد آیا، اس نے چونکتے ہوئے کپ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ آج کیا دن ہے؟ سیٹرڈے۔ اس نے حیرت سے احسن کو دیکھا۔ اچھا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ دیکھو ایک سنڈے تو کل ہے، اس کے بعد جو نیکسٹ سنڈے ہے نا، فہد نے اس دن ہمیں لنچ پہ انوائٹ کیا ہے، میں نے اس کا انویٹیشن ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ آئی تھنک تم بھی فارغ ہوگی۔ پلیز بھائی، میں کسی لنچ یا ڈنر پہ نہیں جا رہی، اور تمہارے اس دوست کے گھر تو ہرگز نہیں جاؤں گی، انتہائی بدتمیز اور چپکو انسان ہے۔ وہ بیزاری سے بولی۔ پاگل ہو تم، اتنا نائس اور ڈیسنٹ انسان ہے فہد، اور چپکو کی بھی تم نے خوب کہی، میری وجہ سے اس نے تم سے بات بھی کر لی، ورنہ وہ لڑکیوں کو خاص لفٹ نہیں کرواتا۔ عمیرہ کا دل چاہا کہ اس ڈیسنٹ اور نائس ایس پی کی تمام فضول حرکتیں احسن کے گوش گزار کر دے۔ اینی وے آئی ڈونٹ نو، تمہیں جانا پڑے گا، اس نے پوری فیملی کو انوائٹ کیا ہے، امی ابو بھی جائیں گے، اگر تم نہیں گئی تو وہ کیا سوچے گا؟ ایکسپو سینٹر میں آئی ٹی ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے، چلو گی؟ اس نے انتہائی بے یقینی سے ریسیور کو گھورا۔
نہال بے یقینی اس کے لہجے میں بھی چلک اٹھی۔ ہاں یار میں ہی ہوں، بتاؤ نہ چلو گی؟ نہیں، وہ بغیر سوچے فوراً بولی۔ کیوں بھائی چلو نا عمیرہ، میں ایسا کرتا ہوں تو میں تمہارے آفس سے پک کر لیتا ہوں، تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ میں نہیں جاؤں گی نہال، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ ضبط کر کے بدقت نارمل لہجے میں بولی۔ کم آن عمیرہ، ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ وہ تھوڑا سا جھنجھلا گیا۔ بہرحال میں اس وقت ٹائم نکال بھی نہیں سکتی، مجھے ایک میٹنگ اٹینڈ کرنا ہے، وہ بالکل قطعی لہجے میں بولی۔ اچھا پھر کل چلیں گے، ایگزیبیشن تو 3 دن اور لگے گی۔ تم اتنے ڈیٹ کیوں ہو نہال؟ تم سمجھ کیوں نہیں پا رہے کہ میں تمہارے ساتھ جانا نہیں چاہتی؟ وہ پھٹ پڑی۔ سارا زور تمہارے ساتھ پہ تھا، ہمارے درمیان کبھی دوستی تھی نہ ہو سکتی ہے، تم بلا وجہ اس طرح میرے پیچھے پڑ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اس کا لہجہ اتنا برا تھا کہ دوسری طرف نہال قریشی کا خون کھول اٹھا۔ وہ سامنے ہوتی تو نہال یقیناً 2 تھپڑ اسے رسید کر چکا ہوتا، لیکن فی الحال تو اسے عمیرہ کا یہ لب و لہجہ برداشت کرنا تھا، اس وقت تک جب تک وہ عمیرہ کو الو بنا کر اسے شادی نہ کر لیتا۔ میں جو کچھ ثابت کرنا چاہتا ہوں میرا خیال ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سی باتیں انکہی رہنی چاہیے، اور یہ انکہی باتیں کہنے کی نہیں محسوس کرنے کی ہوتی ہیں۔ تم آج نہیں صحیح کل، کل نہ صحیح پرسوں، پر کبھی نہ کبھی وہ ضرور محسوس کر لوگی جو میں چاہتا ہوں، اور ہماری زندگیوں میں وہ انکہی داستان اس وقت رقم ہوگی۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارے برے رویے پر میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، میں بار بار تمہارے پیچھے آؤں گا، ایک نہ ایک دن تمہیں میری محبت کا یقین ضرور آ جائے گا۔ عمیرہ نے بےحد غصے سے ریسیور پٹکا تھا، اور نہال قریشی نے غلط نہیں کہا تھا، وہ واقعی پیچھے نہیں ہٹا، وہ حقیقی معنوں میں اس کی جان کو آ گیا تھا۔ وہ بری طرح جھنجھلانے لگی۔ وہ جہاں جاتی نہال قریشی کسی جن کی طرح پہلے سے وہاں موجود ہوتا، یوں لگتا جیسے وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر ہر وقت اسی کے پیچھے رہتا تھا۔ عمیرہ کا بار بار اسے جھڑکنا بھی اس پر اثر نہ کرتا، وہ اس معاملے میں واقعی بے حد ڈھیٹ ثابت ہو رہا تھا۔ اس کے بارے میں سوچنا عمیرہ کو بہت کچھ یاد دلاتا تھا، پر وہ نہال قریشی کے بارے میں خود کو سوچنے سے نہیں روک سکی تھی۔ ہیلو عمیرہ، وہ بک شاپ پہ کھڑی مختلف کتابیں دیکھ رہی تھی جب مانوس سی چہکتی آواز پہ مڑی، اور اپنے سامنے متبسم چہرہ لیے پولیس یونیفارم میں ملبوس ایس پی سید فہد علی شاہ کو دیکھ کر بری طرح منہ بن گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ فائن۔ وہ کاؤنٹر کی طرف مڑی۔ یہ بک پیک کر دیں پلیز۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی کتاب کاؤنٹر پہ رکھ دی۔ فہد نے ایک سرسری سی نظر کتاب پہ ڈالی۔ آپ بھی کیسی بور بور کتابیں پڑھتی ہیں اپنی طرح کی، آپ کو آخر تکلیف کیا ہے؟ وہ بنا کر مڑی۔ نیور، نو اینی پرابلم بٹ، وہ کچھ سوچ میں ڈوب گئی۔ ذرا ٹھہریے، التجائیہ لہجے میں کہہ کر وہ ایک شیلف کی طرف بڑھا۔ یہ بکس پیک کر دیں۔ اس نے چند شہری مجموعے کاؤنٹر پہ رکھے اور والیٹ جیب سے نکال کر ادائیگی کرنے لگا، اور اس وقت تک عمیرہ اپنی پیک کروائی کتاب کی پیمنٹ کر کے شاپ سے نکل چکی تھی۔ لسن می عمیرہ، وہ کاؤنٹر سے کتابیں اٹھا کر بہت تیزی سے اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ گہری سانس بھر کر چابی کار میں لگی چھوڑ کر مڑی۔ یہ آپ کے لیے چھوٹا سا گفٹ۔ اس نے اپنی سانسیں بحال کرتے ہوئے پیک کتابیں اس کی طرف بڑھائیں۔ میں ہر کسی سے گفٹ نہیں لیا کرتی، وہ ترش لہجے میں بولی۔ میں آپ کے لیے اتنا اجنبی ہرگز نہیں ہوں جتنا آپ ظاہر کر رہی ہیں۔ اجنبی بے شک نہ ہوں، پر یقیناً ہم دونوں ایک دوسرے کو اتنا بھی نہیں جانتے کہ میں آپ سے بلا وجہ فضول چیزیں لیتی پھروں۔ اوکے، اس نے اپنا بڑا ہوا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ فی الحال یہ آپ نہ لیں، لیکن ایک بات میں آپ کو ابھی سے مینشن کر دوں، پرسوں لنچ پہ آپ احسن کے ساتھ آئیں گی ہر صورت۔ عمیرہ نے بہت گہری نگاہ اس پہ ڈالی۔ ضروری نہیں ہے، اور بہت سی لڑکیوں کی طرح عمیرہ دانیال بھی آپ کی پرسنالٹی سے متاثر ہو جائے۔ عمیرہ دانیال کو متاثر کرنے والی چیزیں آپ جیسے مردوں کے پاس نہیں ہوتی۔ سید فہد شاہ، اس کا لہجہ بے حد طنزیہ تھا۔ فہد کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ آپ کو پتہ نہیں کیسے مرد پسند ہیں عمیرہ دانیال، بٹ فار یور کائنڈ انفارمیشن میں کبھی بھی نہال قریشی کی طرح نہیں بن سکتا۔ ہر جگہ آپ کے پیچھے پھروں، خود بھی ذلیل ہوں، آپ کو بھی بدنام کروں۔ جو خاص فیلنگز آپ کے لیے سید فہد علی شاہ کے پاس ہیں وہ اور کسی کے پاس نہیں ہوں گی، بے شک وہ نہال قریشی ہی کیوں نہ ہو۔ فہد کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ ایک بات اور، وہ جاتے جاتے مڑا، اگر آپ لنچ میں نہیں آئیں تو میں زبردستی آپ کے گھر سے آپ کو لے جاؤں گا، اللہ حافظ۔ عمیرہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر شدید غصے کی لہر اس کے اندر ابھری تھی۔ اس کے غصے میں مزید اضافہ ہوا تھا جب اگلے ہی روز کوریئر سروس کا نمائندہ سرخ گلابوں کے بوکے کے ہمراہ ایک پارسل دے کر گیا۔ اتفاق ہی تھا کہ پارسل اس نے خود ریسیو کیا تھا۔ وہ بہت حیران اور متجسس سی بوکے اور پارسل لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بوکے ساتھ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے پارسل کھولا، اور اس میں سے نکلنے والی شعری مجموعے دیکھنے کے بعد اسے یہ سمجھنے میں ایک سیکنڈ کی دیر نہیں لگی کہ پارسل اور بوکے بھیجنے والا فہد علی شاہ کے سوا اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس نے احسن کی رائٹنگ ٹیبل کی دراز کھول کر اس کی ڈائری نکالی اور صفحے پلٹنے لگی۔ احسن کی ڈائری میں سے ایس پی فہد علی شاہ کا فون نمبر ڈھونڈنا دقت طلب نہ تھا۔ مجھے ایس پی فہد سے بات کرنی ہے۔ وہ بہت مشکلوں سے خود پہ قابو پائے ہوئی تھی۔ آپ کون؟ عمیرہ۔ ہائے اللہ، آپ کیسی ہیں با؟ او سوری، میں بلاتی ہوں انہیں، آپ ہولڈ کریں۔ اس نے بہت حیرت سے یہ گرم جوشی سے بھرا انداز سنا، جانے کیوں وہ کچھ مضطرب سی ہو گئی۔ بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ فہد کی آواز سننے کی منتظر تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ۔ ریسیور اٹھاتے ہی وہ پرجوش لہجے میں بولنا شروع ہوا، پر عمیرہ نے بہت تندی سے اس کی بات کاٹی تھی۔
آپ پہلے میری سن لیں فہد صاحب۔ اس کے لہجے کی تیزی دوسری طرف بہت محسوس کی گئی۔ گہری خاموشی چھا گئی۔ میرا نہیں خیال کہ میرا رویہ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہوگا۔ آپ کو بہت اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے، مجھے آپ سے قطعی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آئی یو انڈرسٹینڈ؟ اس کا لہجہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو مجھ میں دلچسپی نہیں ہے، پر کیا کروں، یہ دل ہار نہیں مانتا۔ اس کی دلکش آواز میں سچائی تھی۔ میں کل لنچ میں تمہارا انتظار کروں گا عمیرہ، بہت دل سے۔ اس نے خاموشی سے ریسیور رکھ دیا۔ ایک دھیمی سی سرگوشی تھی، دستک تھی جو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی، کوئی کومپل جو سر ابھار رہی تھی، کچھ تو ایسا جو بہت نیا تھا، بہت انوکھا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا سرخ گلابوں کا بوکے اٹھا کر بہت غور سے دیکھا۔ وہ جان گئی تھی اتنا کچھ پا لینے کے بعد وہ کون سی کسک ہے، کون سی تشنگی ہے جو اسے بے چین رکھتی ہے، وہ جان گئی تھی۔ میڈم، نہال صاحب آئے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ انٹر کام پہ سیکرٹری نے اسے پیغام دیا۔ وہ بے ساختہ مسکرائی۔ بھیج دیں انہیں۔ آ جاؤں؟ ذرا دیر بعد نہال نے اس کے آفس کا دروازہ کھول کر جھانکا۔ آف کورس، آ جاؤ۔ وہ شگفتگی سے مسکرائی۔ کیسی ہو؟ وہ حسب معمول بے تکلفی سے پوچھنے لگا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ بہت خوش اور ہمیشہ کی طرح چارمنگ۔ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اچھا، وہ ہلکے سے ہنسی۔ آج تمہارا موڈ کافی اچھا ہے۔ آئی تھنک جو بات میں تم سے کرنے آیا ہوں وہ مجھے کر لینی چاہیے۔ ہاں کہو۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ دراصل امی تمہارے ہاں آنا چاہ رہی ہیں۔ ضرور نہال، تم لے کر آؤ نا انہیں۔ کب آ رہے ہو تم آنٹی کو لے کر؟ وہ سمجھتے ہوئے بھی انجان بن گئی۔ تو میری بات سمجھی نہیں میں؟ وہ کچھ جھجکنے لگا۔ امی تمہارے لیے میرا پروپوزل لے کر آنا چاہ رہی ہیں۔ وہ بے ساختہ ہنسی۔ مجھے ہنسی آ رہی ہے نہال، تم مجھ سے شادی؟ او گاڈ، کس قدر فنی بات کی ہے تم نے، ابھی تک ہنسی آ رہی ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ نہال بالکل ہکا بکا سے اسے دیکھنے لگا۔ بہت عجیب اور خلاف توقع رد عمل تھا اس کا۔ یہ سوچنا بھی کتنا انٹرسٹنگ لگ رہا تھا کہ تمہاری بیوی ایک عام سے گھٹیا سے مزدور کی بیٹی ہوگی۔ نہال کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑنے کو تھیں۔ مذاق سے ہٹ کر سنجیدگی سے سوچو نہال قریشی، تصور کرو، یہ سوچنا بھی بہت انسلٹنگ لگ رہا ہے کہ تم مجھ سے شادی کرو گے۔ کیا کمی ہے تم میں جو تم ایک مزدور کی بیٹی سے شادی کرو گے؟ وہ سوالیہ تمسخر آمیز نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم کیا کہہ کر اپنی فیملی میں میرا انٹروڈکشن کرواؤ گے؟ کتنی انسلٹ ہوگی جب تم کیسی فضول باتیں کر رہی ہو میرا؟ نہال کی آواز میں گھبراہٹ بہت نمایاں تھی، چہرے کی اڑی اڑی رنگت دیکھنے والی تھی۔ ایک سچ، ایک حقیقت بیان کر رہی ہوں نہال، تم سوچو اور غور کرو۔ تو میں آج بھی اسی دانیال حیدر کی بیٹی ہوں جو مزدور تھا، اسی عورت کی بیٹی ہوں جس نے دوسرے کے کپڑے سی کر کے ہمیں پالا ہے۔ میں وہی عمیرہ ہوں نہال، میں وہی 2 ٹکے کی لڑکی، اسی مزدور کی بیٹی عمیرہ ہوں۔ وہ بہت سنجیدہ تھی۔ نہال قریشی بالکل ساکت بیٹھا اسے سن رہا تھا۔ ایک بات بتاؤ نہال، وہ اسے دیکھ رہی تھی، تم عمیرہ سے شادی کرنا چاہتے ہو یا اس لڑکی سے جو اب اے یو گارمنٹس کی مالک ہے، ایجوکیٹڈ ہے، سوسائٹی میں موو کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، تمہیں آگے لے جا سکتی ہے اور تمہارے سامنے جھک سکتی ہے؟ تمہارے خیال میں؟ اس کی نگاہوں میں بے پناہ طنز تھا۔ نہال ایک جھٹکے سے اٹھا اور دروازے پہ جا کر رکا۔ میں سمیرہ دانیال سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو نہال قریشی کے دل میں بستی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ عمیرہ کھلے دروازے سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ نہال سچ کہہ گیا ہے یا معمول کی طرح جھوٹ، لیکن وہ یہ ضرور جانتی تھی کہ نہال قریشی کے لیے اس کے دل میں کبھی گنجائش پیدا نہیں ہو سکتی۔ نہال قریشی وہ شخص تھا جو اس سے اس کی ذات کا غرور چھین لینا چاہتا تھا، مٹی میں ملا دینا چاہتا تھا، اور اسے نہال قریشی جیسے ہر انسان سے نفرت تھی، کیونکہ وہ آج بھی وہی عمیرہ دانیال تھی۔ کسی خوش نگاہ سی آنکھ نے یہ مجھ پہ کمال کرم کیا، میری لوح جہاں پہ رقم کیا۔ وہ جو ایک چاند سا حرف تھا، وہ جو ایک شام سا نام تھا، وہ جو ایک پھول سی بات پھرتی تھی در بدر، اسے گلستان کا پتہ دیا۔ میرا دل کے شہر ملال تھا، اسے روشنی میں بسا دیا۔ میری آنکھ اور میرے خواب کو کسی کو ایک پل میں بہم کیا۔ میرے آئینوں پہ جو گرد تھی میں وہ سال کی، وہ اتر گئی۔ وہ جو دھن تھی میرے 4 سو وہ بکھر گئی۔ سبھی روپ عکس جمال کے، سبھی خواب شام وصال کے، جو غبار وقت میں سر بسر تھے ہٹے ہوئے، وہ چمک گئے۔ وہ جو پھول راکھ کی دھول تھے وہ مہک گئے۔ لیے 7 رنگ بہار کے، چلا میں جو سنگ بہار کے، تو سجا دیے سبھی راستے کسی دست شوبدہ ساز نے۔ میرے نام پہ میرے واسطے میری بے کری کو پناہ دی، میری جستجو کو نشاں دیا، جو یقین سے بھی حسیں ہیں مجھے ایک ایسا گمان دیا۔ اسے ایک نظر میں بہم کیا، کسی خوش نگاہ سے آنکھ نے یہ مجھ پہ کمال کرم کیا۔ لپسٹک بند کر کے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اس نے بغور آئینے میں چھلکتے اپنے عکس کو دیکھا۔ اتنے عرصے بعد وہ اس طرح دل لگا کر تیار ہوئی تھی، اور آج سے پہلے کبھی اسے اپنے آپ اتنا اچھا نہیں لگا تھا۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے وہ بے ساختہ جھیم کر مسکرائی۔ کچھ ایسا ضرور تھا جو اسے خوش کر رہا تھا۔ میں لنچ پہ تمہارا انتظار کروں گا، بہت دل سے۔ ایک میٹھی سی سرگوشی تھی جو اسے جھیمنے پہ مجبور کر دیتی۔ عمیرہ، دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو۔ احسن نے کمرے کا دروازہ بجایا۔ وہ چونک کر اٹھی۔
آتی ہوں، بس 1 منٹ رکو۔ وہ جلدی جلدی اپنی سینڈل کے اسٹیپ لگانے لگی۔ امی اور ابو کے پیچھے سست روی سے قدم اٹھاتی ہوں۔ عمیرہ دانیال کو دیکھ کر فہد علی شاہ کے چہرے پہ موجود اضطرابی کیفیت غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ بہت گہری مسکراہٹ نے لے لی۔ تھینک یو عمیرہ، تم آج نہ آتی تو میں بہت ڈسہارٹ ہوتا۔ سب سے نظر بچا کر اس نے سرگوشی کی۔ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ اس روز سید فہد علی شاہ کی فیملی کا بہت خاص رویہ ان سبھی کو بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ میں نے اس روز صرف اپنی مما سے ملوانے کے لیے تمہاری فیملی کو انوائٹ کیا تھا۔ تمہارا آنا مجھے کس قدر خوش کر گیا تھا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ پارک میں اس کے ہمراہ ٹہلتے ہوئے فہد کہہ رہا تھا، اور اگر آپ کی امی کو میں پسند نہ آتی، پھر وہ مجھے ریجیکٹ کر دیتی، تب کیا کرتے آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، تم اتنی خوبصورت ہو کہ کوئی تمہیں ریجیکٹ نہیں کر سکتا، جو کرے گا وہ احمق ہوگا۔ وہ بے اختیار ہنسی۔ آپ میری اتنی تعریفیں کرتے ہیں، بعض دفعہ مجھے شبہ ہونے لگتا ہے کہ آپ کو ضرور مجھ سے کوئی کام نکلوانا ہے۔ بہت سے ضروری کام ہیں جو مجھے تم سے نکلوانے ہیں، پر اس کے لیے پرمٹ پیپر حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ بے حد معنی خیز لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ بہت بدتمیز ہیں آپ۔ شوخی اور شرارت سے اس کا جھیم کر رخ پھیرنا فہد علی شاہ کو بہت اچھا لگا۔ وہ دھیرے سے ہنس پڑا۔ مائی فٹ۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بے حد اشتعال آمیز انداز میں بند کیا۔ دھاڑ کی آواز سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ خود کو کچھ زیادہ ہی اونچی شے سمجھنے لگی ہے۔ ہاتھ میں پکڑا اخبار اس نے کارپیٹ پہ پھینکا۔ اتنا اونچا ہاتھ مارا ہے جب بھی مجھے لفٹ نہیں کروا رہی تھی۔ وہ اشاروں پہ ناچنے والا کاٹ کا الو جو مل گیا تھا۔ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے شرٹ اتار کر پھینکی اور فین آن کر کے بیڈ پہ نیم دراز ہو گیا۔ اس کا رواں رواں سلگ رہا تھا۔ ذرا دیر پہلے نورین نے سید فہد علی شاہ اور عمیرہ دانیال کی شادی کے موقع پہ لی جانے والی تصویر اخبار میں دکھائی تھی تو وہ لمحے بھر کو حیران رہ گئے، اور پھر تصور میں نظر آتے ان دونوں کے مسکراتے چہرے سے عجیب سی جلن میں مبتلا کر گئے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کرے، اور اب وہ جلال بھرے انداز میں کمرے کی چیزیں پٹکتے ہوئے اپنا سارا غصہ اتارنے کی کوشش میں تھا۔ وہ 2 ٹکے کی لڑکی سمجھتی کیا ہے خود کو؟ اس نے اخبار پرزے پرزے کر ڈالا۔ ایک دفعہ میرے نام لکھ دی جاتی تو اسے اوقات یاد دلا دیتا۔ تھوڑے سے وقت میں اس کا کمرہ بالکل ابتر ہو چکا تھا، اور وہ خود سرخ چہرہ لیے نڈال سا بیڈ پہ آڑا ترچا لیٹا دل میں لکھے ہر حرف کو حرف غلط کی طرح مٹانے کی کوشش میں تھا۔ اس روز عمیرہ کا انکار کر دینا اسے اتنا برا نہ لگا تھا جتنا برا عمیرہ دانیال کو فہد علی شاہ کے پہلو میں بیٹھے دیکھ کر لگ رہا تھا۔ ہاؤ انٹرسٹنگ، تمہارا سینس آف ہیومر کمال کا ہے نہال۔ کھنکتے ہوئے کہکے کے بعد اس نے متبسم لہجے میں کہا تھا۔ پہلے نہیں تھا، لیکن جب سے تمہیں دیکھا ہے خود ہی ہنستے مسکراتے رہنے کو دل چاہتا ہے، اور جب میں ہنستا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے تم بھی میرے ساتھ ہنسو۔ نہال کی دلکش سحر انگیز آواز پہ پتہ نہیں کیوں اس نے بے اختیار ذرا سا مڑ کر دیکھا۔ آپ جانتے ہیں انہیں؟ امیمہ کی آواز پہ وہ اسے دیکھنے لگا۔ ہاں جانتا ہوں، ایک گہری سانس بھری۔ یہ جو لڑکی ان کے ساتھ بیٹھی ہے کتنی پیاری ہے، ان کی وائف ہوگی نا؟ امیمہ یوں ہی پوچھنے لگی۔ اس نے ایک بار پھر مڑ کر اس دلکش سی لڑکی کو دیکھا۔ ہاں شاید، پتہ نہیں۔ امیمہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب احسن؟ پتہ نہیں، میں نہال کو بہت زیادہ نہیں جانتا۔ آخری بار میں اس سے ملا تھا تو اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس نے آہستگی سے کہا۔ اب وہ امیمہ کو کیا بتاتا؟ نہال قریشی رستہ بدل بدل کر چلنے والوں میں سے ہے۔ کوئی رستہ اس سے مناسب نہیں لگتا وہ رستہ بدل لیتا ہے۔ کسی راستے پہ ہم سفر تیز قدموں سے چلتے ہوئے اسے آگے نکل کر کسی منزل تک جا پہنچتا ہے، اسے پلٹنا پڑتا ہے، اور بعض راستے آدھا فاصلہ طے کر لینے کے بعد اسے بند نظر آتے ہیں تو وہ اپنا رخ بدل لیتا ہے۔ نہال قریشی کا مزاج اس کی فطرت ہی ایسی ہے، ایک پل کے آشنا اور عمر بھر کے اجنبی۔ یوں بھی نہال کو ضرورت ہی کیا تھی کسی پر اعتماد لڑکی کے ساتھ کی؟ بس یہ پل 2 پل کی ہم سفری اس کے لیے بہت تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کتنا ہی دور چلا جائے، کتنے ہی راستوں سے پلٹ آئے، ایک دبی دبی سہمی ہوئی بیوی اس کے گھر میں پھر بھی اس کی منتظر رہے گی، جو اس کی تیز نگاہ پہ اس کا ہر حکم فوراً بجا لائے گی۔ نہال قریشی جیسے مردوں کو حسب منشا بیوی مل ہی جاتی ہے۔ اس نے بارہا سوچا تھا جب پہلی بار اس نے اپنے دل سے ابھرتی سرگوشیوں پہ غور کیا تھا، جب کہیں کوئی کومپل سی پھوٹ رہی تھی، جب کسی کی دستک کی مسلسل ٹک ٹک سے وہ جھنجھلانے لگی تھی، تو دل و دماغ میں ابھرنے والا نام سید فہد علی شاہ کا کیوں تھا؟ انہی دنوں نہال قریشی کے ہاتھ بھی تو تھے جو مسلسل اس کے دل کی بند دہلیز کھولنے کی تگودوں میں تھے۔ انہی دنوں نہال قریشی بھی تو تھا جو کاسے امید کا کشکول لیے دل دہلیز پہ بیٹھا تھا۔ اس نے دل دہلیز پہ بیٹھے اس شخص کا نام کیوں نہ لیا؟ دیر سے صحیح، پر یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ دستک دیتے ہاتھ بے شک 2 مختلف مردوں کے تھے، دونوں ہاتھوں کی جنبش ایک الگ سر بکھیر رہی تھی۔ دستک دیتے جس ہاتھ میں خلوص تھا، دروازہ دل اسی دستک پہ کھلا تھا۔ دولت اور اعلیٰ حسب نسب سے ہٹ کر بہت سی محبت بھی تھی جو عمیرہ دانیال کی تمنا تھی، اور وہ محبت اسے نہال قریشی سے نہیں بلکہ سید فہد علی شاہ سے ہی مل سکتی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔